بلوغت کو پہنچا، وہاں سے کاؤنٹنگ شروع اس کی. اب تمہاری ایک ایک حرکت پر کیا ہوگا؟ نیکی یا بدی لکھی جائے گی، اور یہی کاؤنٹ ہے جس کاؤنٹ پہ تمہیں جنت یا جہنم کا دروازہ کھلے گا. یہ اندھا عشق اور محبت جو تمام چیزوں کو، دین کو، اہل و عیال کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑنے پہ مجبور کر دیتا ہے نا، یہ بین جو شروع ہو رہی ہے نا، وہ یہی بلوغت کی ہے. اسی واسطے شریعت بہت نوٹ کرتے، بہت سینسٹیو معاملہ ہے کہ آپ کو جو متنبہ کرتی ہے کہ دیکھو نوجوانوں، یہ نوجوانی کی منزل میں سمجھ جاؤ تمہاری کاؤنٹنگ شروع ہے. پردے کے کیا احکامات ہیں؟ بچی کو بٹھا کے سورہ نور گھر کا پردہ ہے، باہر کا پردہ سورہ احزاب کے اندر ذکر ہوا، یہ دونوں سورتیں اس کو پڑھائیں جن میں رب العالمین پورے پردے کے احکامات نازل کیا ہے. سورہ نور میں پردے کے احکامات وہ آئے ہیں جو گھر کے اندر کا ہے، اور سورہ احزاب میں پردے کے احکامات وہ آئے ہیں جو گھر سے باہر نکلنے پر ہے. اپنی نوجوانیت پر کنٹرول نہیں پا رہا ہے، شادی کر لو، سیدھی سیدھی بات ہے. تمہارے بیٹے کی عصمت عزت کی ضرورت ہے تو تم شادی کر کے رکھو، کھلاؤ، اس کی بیوی کو بھی کھلاؤ، اس کو بھی کھلاؤ، لیکن بیٹا تو محفوظ رہے گا نا. انہیں کمانا، انہیں جمانا، تب بھی شادی کرنا. کون بولا؟ شریعت کا حکم کہیں نہیں ہے. یہ استطاعت ہے تو کر لو، بولے اللہ کے رسول. مال کی استطاعت نہیں، جوانی کی استطاعت. کئی بچیوں کے میں نے خود کیا ہیں وہ احوال پڑھے ہیں جو وہ بعد میں لکھی ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں، یہ بڑے ہو گئے لیکن شرم کے مارے انہوں نے روزہ بھی رکھا. کوئی بچی عمرے میں تھی تو عمرہ بھی کیا، اور کوئی بچی حیض کی حالت میں کیا ہے نمازیں بھی پڑھی، کیونکہ اسے پتہ بھی نہیں، اور وہ بولنے بھی ماں باپ سے شرم کے مارے بول نہیں سکی، اور اسے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ یہ حالت میں نہ نماز پڑھنا ہے، نہ عمرہ کرنا ہے، نہ طواف کرنا ہے، نہ دراصل کیا ہے اس کے لیے روزہ ہے. بہت بعد جا کے معلوم ہوا. کیوں؟ نہ باپ نے توجہ کی، نہ ماں نے توجہ کی. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. وقال أيضا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی ہمیں دنیا میں گزارنے کے لیے دی ہے، اس کو مختلف مراحل میں تقسیم کیا ہے، اور ان میں بھی اہم ترین مرحلہ نوجوانی کا ہے، پھر جوانی کا ہے، اس کے بعد ایک مرحلہ اور ہے، اس سے پہلے ایک مرحلہ اور ہے۔ اصل میں دیکھا جائے تو ان دونوں مرحلوں کے درمیان جو نوجوانی اور جوانی کا ہے، یہی اصل انسان کی قوت، طاقت، خواہشوں، امیدوں، آرزوؤں، امنگوں اور ہر چیز کا اصل لطف لینے کا دور ہے۔ پہلا مرحلہ تو وہ ہوتا ہے جس میں انسان کو شعور ہی نہیں ہوتا، پیدائش کا مرحلہ، بچپن کا مرحلہ، اور دوسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے جو جوانی کے بعد آتا ہے، کہولت کا مرحلہ، بڑھاپے کا مرحلہ۔ اس مرحلے میں شعور ہوتے ہوئے بھی انسان بے بس ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں نہ شعور ہوتا ہے، نہ اس کے بس میں کچھ کام ہوتا ہے۔ اصل جو زندگی کا مرحلہ ہے، جس کو خود رب العالمین نے بھی بڑی اہمیت دی ہے، وہ نوجوانی کا مرحلہ، پھر جوانی کا مرحلہ ہے۔ جوانی ہی کی ایک ترجمانی یوں سمجھ لیجئے، نوجوان ہے، نیا، جوان ابھی ابھی جوانی کی منزل میں قدم رکھنے والا۔ یہ نوجوانی شروع ہوتی ہے اس کے عمر کے اعتبار سے، کبھی 13، کبھی 12، کبھی 14، آخری حد 15، بلوغت کی عمر، اور یہ پختی مکمل ہو جاتی ہے اس وقت جب 33 اور 35 کے دائرے میں انسان پہنچ جاتا ہے، اور یہ 40 کے بعد بالکل ڈھلوان کی طرف ہو جاتی ہے زندگی۔ اب اس کے بعد ادڑ عمر کی ایک عمر ہے جس میں انسان بڑا بردبار ہو جاتا ہے، بڑا سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری مرحلہ بڑھاپے کا ہے، جس میں انسان کے اپنے بس کی بھی کچھ بات نہیں ہوتی کہ اس کو وہ ہٹائے یا دور کرے، اور یہ مرحلہ وہ ہے۔ پھر اس کے بعد زندگی میں کوئی مرحلہ نہیں آتا ہے، یہاں تک کہ انسان قبریں جا پہنچتا ہے۔ اسی واسطے شاعر نے بڑا خوب کہا ہے یہ جملہ، میں کئی مرتبہ بھی سنا چکا ہوں اس ٹاپک سے تعلق سے، کہ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ بڑھاپا وہ ہے جو آتا ہے پھر جاتا نہیں ہے، خبر لے کے پہنچتا ہے۔
جوانی وہ ہے جو آ جاتی ہے اور چلی جاتی ہے، تو پھر ہمیشہ انسان اس جوانی کے دور کو ہمیشہ یاد کرتا رہتا ہے، ارے ہم جوانی میں یوں کرتے تھے بھائی، ایسے بھاگتے تھے، ایسا کھیلتے تھے، یہ طاقت تھی، ہم کیا ہیں دیواروں کو توڑ دیتے تھے، ہم فلاں کر دیتے تھے، لیکن وہ تھے کہ مرحلے میں گزر جو جاتی ہے نا، پھر کبھی واپس نہیں آتی، بس مسئلہ ختم اس کے بعد۔ تو اس نوجوانی اور جوانی کے مرحلے کو اصل طور پر اسی دور میں جان لینا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یوں سمجھو، جو نوجوان اپنی نوجوانی کی منزل میں قدم رکھتے وقت وہ جان لیں کہ ان پر کیا گزرنے والا ہے، وہ کیسے اپنی نوجوانی کو بتائیں، کیسے ٹیکل کریں، کیسے اس میں اللہ اور اس کے رسول اور دنیا کی تمام منافع بخش چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے راضی رکھیں، تو یاد رکھو اس سے خوبصورت ترین نوجوان اور اس سے خوبصورت ترین نعمت کوئی نہیں۔ لیکن یہ جملہ بڑا غور طلب ہے، ہاں یہ جملہ بڑا غور طلب ہے، نوجوان بھی سنیں، ویسے بھی ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ تو پہلوانوں کا ایریا ہے، ویسے بھی بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں باہر نکل کے پھر کیا ہے ہم سے ہی دو مقابلہ نہ ہو جائے، ہم تو ٹھہرے ابھی کہولت کی منزل پہ پہنچنے والے ہیں۔ تو میں نے بڑے نوجوانوں کے قصے سنے ہیں یہاں کے، بہرکیف اللہ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحیح سالم رکھے، صحت عافیت سے رکھے۔ تو یہ جو ہے نا بہت معاملہ غمگیر اور سب سے زیادہ یوں سمجھیے کہ الجھا ہوا ہے کہ جوانی اور نوجوانی کی عمر تک انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا زندگی گزار چکا ہے، پتہ اس وقت چلتا ہے جب جوانی ڈھلتی ہے۔ 99.9% نوجوان جب نوجوانی کی منزل میں قدم رکھتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے جو رب نے نعمت کے طور پہ دی ہے، یہاں تک کہ وہ سمجھ کے صحیح طور پر ایک نہج پر، ایک منہج پر، ایک طریقے پر اپنی زندگی کو استوار کرنے کی راہ ہموار کرتے کرتے 40 کے پار ہو جاتا ہے۔ اب 40 کے بعد اس کو اصل معلوم ہوتا ہے ارے یہ جوانی تھی جو چلی گئی، لیکن کوئی بات، کوئی فائدہ نہیں، اس وقت رو رو کے کہ جوانی ہم نے کیا ہے غلاظتوں میں، جوانی ہم نے برائیوں میں گزار دی، اب وہ واپس پلٹ کے تو آنے والی نہیں ہے۔ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ اب بڑھاپے میں لاکھ رو، گڑ گڑاؤ، عبادتیں کرو، ستون سے لگ کے کھڑے ہو جاؤ، مسجد ہی میں اپنا گھر بنا لو، لیکن وہ جوانی کی عبادت جو رب کو پسند ہے وہ دوبارہ نہیں آ سکتی۔ لیکن 99.9% نوجوانوں کو اپنی نوجوانی کے وقت احساس نہیں ہوتا۔ وہ جو ہے نا جی مشہور، شادی کرنے سے پہلے ہر نوجوان شادی کا تھا، شادی کرنے کے بعد پوچھو کئی کو کرا بولا۔ کرنے سے پہلے ہرگز وہ نہیں جان سکتا ذمہ داریاں کیا ہیں، کرنے کے بعد لاکھ مرتبہ کو کیوں کرا، کر لیا، اب ذمہ داریاں ہی ہیں تیرے لیے، نبھاؤ۔ یہ دونوں یکجا ایک ہی وقت میں ادراک نہیں ہو سکتا نا بعینی۔ ویسے ہی اصل میں کیا ہے آج ہمارا معاملہ ہے، ایک تو ہمارے پاس نوجوانوں کو گائیڈنس کے کوئی ادارے نہیں ہیں، اور کوئی ایسے نہیں ہیں نیٹ وغیرہ پہ آپ ان کو رہنمائی کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کی نوجوانی آپ کیسے بتائیں۔ لیکن اس کے برعکس کیا ہے، نوجوانوں کو بگاڑنے، جنسی نوعیت سے برباد کرنے، اور نوجوانوں میں فحاشی، عریانی، ڈپریشن اور اسی طرح کے کیا ہیں فلسفیانہ طور پر موشگافیاں اور ان کے فکری طور پر منہجی اعتبار سے غلطیاں، اس کو ابھارنے کے لیے سینکڑوں چینلز ہیں، سینکڑوں کیا ہیں گمراہ کن لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب نوجوان جائے تو کہاں جائے؟ مصلحین کی کمی ہے، ایک طرف مذہبی طور پر فکری غلطیاں، دوسری طرف منہجی طور پر غلطیاں،
ان سب سے بچ کے کوئی دیندار نوجوان ہے تو اسے فحاشی کے اڈے، اس کی جنسی نوعیت کو ابھارنے والے اور اس کو برباد کر کے رکھ دینے والے وہ اشتہارات، وہ ایڈز، وہ موویز، نوجوان کو پتہ ہی نہیں چلتا کب بگڑ رہا ہے۔ وہ تو سمجھتا ہے کہ ابھی لذت ہے، پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب ناکارہ ہو کے بالکل برباد ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کسی ڈاکٹر کے پاس پھرو، کوئی ڈرگس میں کیا ہے مبتلا ہو گیا، کوئی کیا ہے اس کا عادی بن گیا، کوئی کیا ہے الگ بری عادت السریہ جسے کہتے ہیں، ہینڈ جاب جسے کہتے ہیں، مشزنی جسے کہتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیا مولوی صاحب مسجد میں ایسے سب یہ باتیں یہاں نہیں کریں گے تو پھر نوجوان کہاں سدھریں گے؟ جی ان باتوں پر علماء زبان نہیں کھولتے تو آپ ہمارے نوجوانوں کو گائیڈنس نہیں ہے۔ آج کے ہر نوجوان کا مسئلہ بنا ہوا ہے یہ سب کچھ۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت نے اسے حکم کیا دیا ہے۔ اگر تو شریعت پر بھی اعتماد نہیں رکھتا تو بیٹا کم از کم تجھے جو صحت کے معاملات ہیں تیری جوانی میں تجھے جو جاننا ضروری ہے جس سے تیری جوانی محفوظ ہوگی، وہ تو کم از کم تو میڈیکل حساب سے تو جانکاری رکھنا چاہیے کہ جوانی کی منزل کب شروع ہوتی ہے اور تمہارے اندر کیا کیا آ کر انحرافات ہوتے ہیں، کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں کے معنی کیا ہیں اور اس کو کیسے کنٹرول کریں، کیسے حفاظت کریں، کیسے تم اچھی نسل کو پیدا کرنے کے قابل بن سکتے ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو یہی اصل چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ عنوان منتخب کیا۔ تو آج اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جو میرا عنوان ہے نوجوان بلوغت کی دہلیز پر۔ یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کا، سب سے پہلے ایک انالائسس کر لیں گے، ایک جانچ کر لیں گے آپ شریعت کی نگاہ میں نوجوان۔ پھر اس کے بعد میں آؤں گا بلوغت کے اعتبار سے کچھ گفتگو۔ یاد رکھیے میں نے جو بتایا تھا پہلے، نوجوانی کا یہ دور زندگی کا اہم ترین دور ہے۔ اسے قرآن یوں تقسیم کرتا ہے، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ ہیں انسان کے اپنی عمر کے اعتبار سے چینجز اور مرحلے۔ انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ بے شک یہی ہے، کیا ہے؟ لعب، کھیل۔ پہلا اسٹیج اس کا۔ بچہ کیا کرتا؟ سو گئے؟ گرم ٹاپک جی، گرم لوگ سامنے بیٹھے، پایا نہاری کھانے والے، ایسا خاموش بیٹھے تو بن کھائے جیسا لگ رہا نا مجھے، تو بن بٹر جم کھا کو آئے، نہیں پایا نہاری وغیرہ بھی کھائے، ہاں آنا نا، کچھ تو جواب آنا نا۔ بچہ کیا کرتا؟ کام کیا اس کا؟ ہاں کیا بھائی؟ روتا؟ ہاں تم نہ رلانے والا بچہ ملا جی، اس میں تم نہ غلط تجربہ ہے۔ ہاں انہوں دیکھو برابر، ان کو بہت تجربہ ہے ان کو، ماشاءاللہ۔ بچہ اصل کام جو ہے نا اس کا کھیلنا۔ روتا سو کب کا تو وہ تمہیں کہتے بھی چاکلیٹ دے کو چھپا لیے رہیں گے، جیب میں ڈال لیے رہیں گے، تب انہیں روتا چاکلیٹ دیو چاکلیٹ دیو۔ سب بچے روتے نہیں، انہوں نے ان کے کام، لیکن کرتا اصل کام کیا ہے؟ جوانی سے پہلے کا بچپن پورا کس میں ہے؟ کھیل میں۔ اس لیے اللہ بولا انما الحیات الدنیا لعب، کھیل۔ اتنا شوق رہتا انہیں، نہ باپ کی سنتا، نہ ماں کی سنتا، نہ کھانے کی پرواہ، نہ بھوک کی پرواہ، نہ دھوپ کی پرواہ، کھیلوں گا کہتا، ٹائم ملا بھاگوں گا کہتا، با نکو جا با پڑھ با، نہیں میں کھیلنے جاتا ہوں کہتا، یہاں گیا وہاں غائب، کہاں با گیا کھیلنے چلے گا کہتا، کیا رے کھیلیج کرے، ہو کھیلیج کہتا۔ سب سے پیاری چیز اسے اپنے بچپن کی کھیل ہوتی، یہ پہلا اسٹیج جس میں بڑی معصومیت کا کھیل ہوتا۔ کھیل بھی کیسا کھیل؟ بڑا معصومانہ کھیل۔ ہاں
چھوٹا بچہ جو ہے نا جی، ہر ایک کو پیارا لگتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے ایکشنز، چھوٹے چھوٹے کھیل، جس میں ذرا برابر بھی برائی کی بو بھی نہیں ہوتی، فحاشی عریانی کی بو بھی نہیں ہوتی، بالکل معصومانہ کھیل. ہاں، نہ اسے جھوٹ آتی، نہ اسے آ کر کیا ہے ایسے چیزیں آتی لوگوں کو دھوکے دینے، کچھ نہیں، بس جو بھی ہوتا. اب دیکھیے بچوں کا آپ دیکھے ہوں گے، 2-3 بچے کسی گھر میں ہی یا 4 بچے کزنس کے ان کے ہیں، تو آپ ذرا دیکھیے بات میں 2 منٹ میں لڑ لیں گے، 2 منٹ میں مل لیں گے، خوش بھی ہو جائیں گے، گلے بھی مل لیں گے، پیار بھی کر لیں گے، چھوڑ بھی دیں گے، مار بھی لیں گے. نہ ان کا مار ہوتا ہے، نہ ان کا غصہ ہوتا ہے. غصہ بھی 2 منٹ کا ہوتا ہے، ملن بھی 2 منٹ کا. بہت بڑا آدمی غصہ کرا تو تیری میت کو بھی نہیں آؤں گا رے، میں تیرے جنازے کو بھی نہیں آؤں گا رے، بول کو جاتا نا، صحیح میں نہیں آتا، اتنا غصہ. بچے کا غصہ 5 منٹ کا غصہ، 5 منٹ لڑتا، 5 منٹ مل لیتا. ہر چیز اس کے واسطے بالکل کھلی ہوئی کتاب کی طرح رہتی. اسے جھوٹ معلوم نہیں، اسے آ کر برائی معلوم نہیں، اسے گالی معلوم نہیں، اسے دھوکہ بازی نہیں معلوم، اسے کیا ہے اسی طرح کے دوسرے جو کچھ بھی غیبتیں ہیں وہ سب کچھ نہیں معلوم، بالکل سیدھے فطرت پہ ہوتا. بگڑتا بولے تو ہمیں ڈالتے، اسے گالی ہمیں سکھاتے. میاں بیوی روز لڑتے ہیں، گالیاں دے لیتے ہیں ایک دوسرے کو. بچہ کیا بولیں گا؟ وہ غلط بولیں گا انہیں بھی. ماں باپ بالکل فصیح اردو میں بات کر رہے ہیں، کبھی آپس میں کوئی گالی گلوچ کبھی ہواش نہیں دونوں کے درمیان. بچے کی زبان بڑی فصیح ہوگی. کیوں؟ انہیں سنا ہی نہیں دوسرا کچھ، انہیں جو سنا وہی بولتا. ماں باپ کا ایٹیٹیوڈ بالکل محبت کے دائرے میں ہے اور ایک دوسرے کے احترام میں ہے، تو بچہ بے ادب نکل ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسے ماحول جو ملا وہ صرف ادب کا ماحول ملا. خرابی جب باہر جائے گا تب لے آئے گا. بہت سے بچے اسکول میں بگڑتے ہیں، گھروں میں نہیں بگڑتے. گھر کے ماحول تک جب 1 سال 2 سال کا ہوتا اچھے ہوتے. پہلی گالی سکو آتا اسکول کا پہلا دن رہتا، وہاں جا کے سکو آتا جب باہر جانے کا پہلا دن رہتا. یاد رکھو، سب اسکولوں کو نہیں بول رہا ہوں، عمومی. تو پہلا مرحلہ جو ہے نا معصومیت کا کھیل کود، بس مسئلہ ختم، کھا لیے پی لیے سو گئے. یہ زندگی بڑی معصومانہ ہے. لیکن دوسرا اسٹیج آتا اسی کھیل کے اندر، لعب و لہ بھی اصل میں ایک طرح کا کھیل ہی کو بولتے ہیں، لیکن یاد رکھیے عربی میں لہ وہ چیزیں آ جاتی ہیں جس کے اندر فحاشی اور عریانی بھی شامل ہو جائے. ابھی بھی وہی نوجوانی کی منزل میں قدم رکھتا تو بھی کھیل ہی ہوتے، لیکن اس کے کھیل میں جنسی نوعیت آ جاتی، اس کے کھیل کے اندر اٹریکشن آ جاتا، اس کے کھیلوں کے اندر بے حیائی جھلکنے لگتی، اس کے کھیلوں کے اندر برائی جھلکنے لگتی. یہاں سے لہو شروع ہو جاتا. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں سے وہ نوجوانی کی منزل میں قدم رکھتا ہے، جہاں پر وہ کیا ہے بالکل ہی 10 11 12 سال کی عمر میں ہوتا ہے، جہاں سے وہ تھوڑا تھوڑا جھوٹ بھی سیکھنے لگتا، تھوڑا تھوڑا بد کلامی بھی سیکھنے لگتا، تھوڑے تھوڑے اپنے مفادات کی چیزیں چھپانا بھی شروع کرتا. اس کے اندر ایک جنسی نوعیت کی چیزیں آنی شروع ہو جاتی، مرد اور عورت کا اٹریکشن سمجھنے لگتا. یہاں تک کہ کیا ہوتا، جوانی کی منزل پہ پہنچتا تو وہ مکمل طور پر وہ اٹریکشن کو سمجھتا. اسی لیے علماء مفسرین وغیرہ جو ہیں، جو بہترین طور پر انسانی زندگی کا تجزیہ کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بلوغت کی ایک نشانی اے بھی ہے کہ اگر بچے کو آپ ایک جگہ مٹھائی اور ساتھ میں ایک عورت کو رکھ دیں اور اس کو تنہائی میں بند کر دیں، تو بچہ اس وقت بچہ کہلائے گا جب اس کی توجہ پوری مٹھائی پہ ہوگی. وہ معصوم بچہ ہے. لیکن جب اس کی مٹھائی سے ہٹ کے عورت پہ نظر ہوگی تو وہاں سے وہ بڑا ہو گیا. آج کے بچوں کو بول نہیں سکتے، آج کے بچے بھی مٹھائی کو نہیں دیکھیں گے. ٹی وی اور یہاں کے جو نیٹ وغیرہ کے موویز ہیں ان لوگوں کو اتنا بڑا کر دیا وقت سے پہلے. وہ زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ کئی کو شادی ہو جاتی تھی، کمرے میں آتے تھے، ان کو پتہ نہیں ہوتا میاں بیوی کرنا کیا ہے. آج 3ویں 4ویں میں پورے لیٹراں پاس ہو جاتے ہیں، 5ویں میں بھاگ کو بھی چل جاتی ہیں، 6ویں وغیرہ میں باپ بھی بننے کا ارادہ کر لیتے.
یہ سب اب عام ہو چکا ہے. لا حول ولا قوت. وقت سے پہلے بڑا ہو جانا بھی بہت بڑی خطرے کی بات ہے. تو یہ چیز ہے. اللہ کہتا ہے تو یہ دوسرا اسٹیج ہے لہو. ہاں لعب پھر لہو، جس میں کھیل تماشا تو ہے، لیکن اب کھیل تماشا اصل میں مطمع نظر نہیں ہے. کھیل تماشے کے ذریعے جنسی نوعیت کی تسکین چاہتا ہے، برائی میں پڑنا چاہتا ہے، اس کے لیے بے حیائی اور فحاشی میں اسے لذت محسوس ہونے لگتی ہے. ہاں تو یہ دوسری چینجز ہوتے ہیں اس کے اندر جو لعب و لہ کے ساتھ پہنچتا ہے. اور اس کے بعد وزینہ، اب اس میں پورا مکمل جوان بن جاتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیں نا اس کی زندگی، کب دیکھو خالی اینک کے سامنے کھڑ جاؤ، یوں کریں گا بالا، یوں کریں گا، ایسا ایسا کریں گا، ویسا ایسا کریں گا، پورے جھوپڑے اوپر ہی. ہاں یہ بال ایسی کٹنگ میں اچھا ہوں، ویسی کٹنگ میں اچھا ہوں، یہاں کیسا ہے، یہ ایک وہ کریم لگائیں گے، یہ پاؤڈر لگائیں گے. انہیں دیکھتی نا میں کیسا ہوں کہ ذرا جا کو کیا ہے، ایک مرتبہ میں بھی اینک میں دیکھ لے گا جو میں وہ لوگ اینک نہیں ملا تو بھی کیا کرتے، موبائل میں کیمرہ ہے اٹھا کو دیکھ لیتا میں کیسا ہوں. انہیں دیکھی نا اس ٹائم پہ میں کیسا تھا، پرواہ نہیں، دیکھی تو برابر ہی دیکھی رہیں گی انہیں، میں بھی ذرا اچھا خوبصورت ہوں. یہ جو ہے نا زینت، یہ مکمل جوانی ہے. یہ زینت پورا مطمع نظر، پورا ٹارگٹ صرف زینت پہ ہوتا اس کا. میں کیسا ہوں، میں کیسا ہوں، میں کیسا بننا اور اچھا. چار جنوں سے پوچھ لیتا کپڑے پہناتا کیسا لگتا ہوں جی، میں ہیرو کے سر کا لگ رہا ہوں نہیں، میں اس کے سر کا لگ رہا ہوں نہیں. انہیں آیا نا اس نے ایکٹر ویسا نہیں، میں بھی ذرا. اب آدمی بولے ہو بھائی ہو، خود خوش، دل میں اتنا خوش ہو جاتا گیا کہ کیا ہے، اسے بہت بڑا پیسہ مل گیا ہے. وہ زینت. اب یہ زینت کے بعد کمائی کی منزل میں قدم رکھتا، جاب کرو، کماؤ، جماؤ. تو وہاں سے کیا شروع ہوتا، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكَ، ایک دوسرے کے درمیان تفاخر شروع ہوتا. انہیں کیا کماتا ہے 50,000، مجھے 1 لاکھ کمانا. اس کا نہیں کیا گاڑی ہے، ارے ماروتی جی، نہیں میں بینز لینا. میں تفاخر. اب پورا مطمع نظر، اچھی زندگی، لائف اسٹائل چینج کرو. ہاں ہائی فائی لائف اسٹائل لے آؤ، کتنا ہو سکے گا بہترین برانڈڈ کپڑے پہنو. ہاں برانڈڈ ہو ہر چیز، جتنا ہو سکے اتنے تبدیل کریں، بدلیں. تفاخر ایک دوسرے میں، کوئی بھی دیکھتا ہے بھی نہیں. ہاں کیا ٹائم ہے، پھر نیچے، پھر ایک 4 ٹائم کیا ہے، ہاں کیا جی نہیں کی، ہاؤ جی 15,000 کی گھڑی جی کلیت لے لگایا سو. اچھا اس کے سے اٹھا کو ٹائم دیکھ لیے 4 مرتبہ. ہاؤ دیکھ کو پوچھنا نہیں، کون بھی پوچھے نہیں. تو اتنا کاسٹلی پہن کے آیا ہوں، اتنے کاسٹلی چیزیں خریدا ہوں، کوئی بھی پوچھتا نہیں مجھے. پوری توجہ اسی پہ ہوتی، تفاخر بینکم. پھر وہاں سے شادی ہوتی، بچے ہو جاتے. اب ڈھلوان کی عمر پہ پہنچتا، وتکاثر. اب کیا کرنا، اب تفاخر سے زیادہ تکاثر میں ہوتا اسے پورا خیال. اب دراصل ایک دوسرے کے اوپر شیخی بھکارنا، ایک دوسرے کے اوپر کیا فخر کرنا، وہ نہیں. جماؤ جماؤ جماؤ. ہاں بیٹا ہو گیا جی، بیوی بولتے کیا جی بچہ کو پیدا کر ڈالے، پورے جہیز دینا. اب بھی سب بچی کا، تم بیٹی کے باپ جی تمہیں ایسا اڑاتی نا، دیونا کو کام بھی مسجداں کی زداں کو جہیز دینا ہے، ہمیں جمع کو رکھو. وتکاثر بینکم فی الاموال والاولاد. ہر چیز میں تکاثر، بڑھاؤ بڑھاؤ بڑھاؤ. 1 لاکھ ہے 2 لاکھ کرو، 2 لاکھ ہے 3 لاکھ کرو، 3 لاکھ 4 لاکھ. آخری میں کیا ہے، مال اولاد کی بڑھوتری سب ہو کے مکمل ہو گیا، گھر بن لیا بھائی. میں اب میتیت نکلنا باقی رہتی ہوتا ہے. اس کے بعد کیا بھی نہیں، سب دیکھو چل جاتا اولاد کو لے کو، تو کچھ نہیں جاتا ہاتھ کو، کچھ بھی نہیں. سو آیا بھائی انہیں اٹلیاں بیچ لے کو تھا بھائی، وہ پلا پروٹے کا دکان رکھا، اب کیا ہے ملٹی ملینر ہے. ہو کو کیا کرا، کچھ بھی نہیں لے گیا، سب بیٹے کو دے وہ گیا، اور بیٹے لڑکوں مرے. اس کے بعد میں میرا وہ میرا. یہ انسان کی زندگی یہی ہے اصل جو اللہ تبارک اور سورہ حدید میں فرمایا. اس آیت کی روشنی میں میں نے پورے ادوار آپ کے سامنے رکھے. اس پورے دور کے اندر
سب سے زیادہ شریعت نے توجہ جو دی اور واقعتاً قابل غور دور جو ہے نا جس میں پوچھ بھی ہوگی وہ ہے جوانی اور نوجوانی کا دور، جہاں تمہاری منزل شروع ہوتی ہے کاؤنٹنگ کی۔ یاد رکھو جتنی خوبصورت ترین ہے اتنی ہی خطرناک ترین منزل ہے منزل نوجوانی کی۔ کیوں؟ رفع القلم عن ثلاث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو 3 ایسی شخصیتیں، 3 چیزیں ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی لکھتا نہیں قلم، تمہاری کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی ہے، کیا کر رہے ہیں سب معاف، نامہ اعمال چل رہا نہیں تمہارا، ایسی حالت میں مر گیا جنتی، کچھ نہیں چلانا، نامہ اعمال ہی نہیں چلانا۔ رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگ جن سے قلم اٹھا لیا گیا، نامہ اعمال برا کرو اچھا کرو کچھ بھی کرو لکھت میں نہیں آ رہا ہے۔ اس میں ایک کون ہے؟ الصبی حتی یحتلم، بچہ یہاں تک کہ کیا ہے بلوغت کو پہنچ جائے، بلوغت کو پہنچا وہاں سے کاؤنٹنگ شروع اس کی۔ اب تمہاری ایک ایک حرکت پر کیا ہوگا، نیکی یا بدی لکھی جائے گی، اور یہی کاؤنٹ ہے جس کاؤنٹ پہ تمہیں جنت یا جہنم کا دروازہ کھلے گا۔ فمن ثقلت موازینہ، تو یاد رکھو یہ اگر بھلائی کا پلڑا بھاری ہوگا فاولئک ھم المفلحون، جنت ہے۔ ومن خفت موازینہ، اگر یہ نیکی کا پلڑا ہلکا ہوگا تو یاد رکھو فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اب یہی ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے، اور یہی ہیں اصل میں اصحاب جہنم جانے والے۔ وہ کاؤنٹنگ جو پلڑا بھاری اور ہلکا ہونے کا ہے وہ کاؤنٹنگ بچے کو نہیں ہوتا، بچے پر سے قلم اٹھا لیا گیا، کاؤنٹنگ کہاں سے شروع ہو رہی؟ جیسے ہی بلوغت کے دروازے پہ پہنچا وہاں سے شروع ہو گئی۔ اس واسطے شریعت کی نظر میں نوجوانی کی دہلیز میں آنا، نوجوانیت کے دائرے میں آنا معمولی بات، بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، اور ہمارے باپ اور ہمارے ماں، ہمارے والدین اسی میں سب سے بڑی غفلت کرتے ہیں، اور بعد میں چیختے چلاتے ہیں لڑکی چلے گئی، اس سے بھاگ گئی، یہاں بھاگ گئی۔ پرسوں وہاں پر گیا تھا ایک پروگرام میں، انہوں نے خاص طور پر کہا کہ مول صاحب ہمارا گاؤں ہے لیکن 1 دن یا 2 دن یا آ کر 1 ہفتہ نہیں گزرتا ایک نیوز ضرور آتی کہ فلاں لڑکی، مسلمان بچی جو اپنا باپ تن من دھن سب کچھ خرچہ کر کے اسے پڑھایا لکھایا اچھا بنایا خون پسینہ ایک کیا، لیکن عاشقی کی غیر مسلم سے اور پورے گھرانے کی ناک کو ڈبویا اور بھاگ گئی۔ 15-20 دن بعد کہاں رہی پتہ نہیں، خود آ کے باپ کے سامنے کہتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے، یا تو قبول کرو یا تو ہم کورٹ میرج کریں گے اور ذلیل کریں گے، اور باپ آنکھوں میں کیا ہے بالکل جھکائے شرم سے پانی پانی ہو کر جھکتا ہی ہے اس اپنے بیٹی کے سامنے۔ یہ صرف یہاں کا وہاں کا نہیں ہے معاملہ، ہر گھرانے کا معاملہ ہے، اور یہ بھی سازش بھی ہو رہا ہے۔ یہ اندھا عشق اور محبت جو تمام چیزوں کو، دین کو، اہل و عیال کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑنے پہ مجبور کر دیتا ہے نا، یہ بین جو شروع ہو رہی ہے نا وہ یہی بلوغت کی ہے۔ اسی واسطے شریعت بہت نوٹ کرتے، بہت سینسیٹیو معاملہ ہے کہ آپ کو جو متنبہ کرتی ہے کہ دیکھو نوجوانوں، یہ نوجوانی کی منزل میں سمجھ جاؤ تمہاری کاؤنٹنگ شروع ہے، اس سے پہلے تمہاری کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی تھی۔ اور سب سے اہم ترین بات نوٹ کرنے کے قابل، میں جتنے بھی ماں باپ ہیں ان سب سے کہہ رہا ہوں، یا جو بننے والے ہیں وہ بھی اپنے پلے باندھ کے رکھ لیں، یہ بات اپنی نوجوانیت کو محفوظ رکھیں نوجوانوں، اور جو ماں باپ ہیں وہ اپنی اولاد کو انٹیمیشن ضرور دیں جب وہ جوانی کی منزل کو پہنچ جائیں کہ بیٹا تمہارے سے خاص بات کرنا ہے، چلیں گے ہوٹل، آؤ دیکھو بیٹا تمہاری منزل اب پہنچ چکی ہے، کیا تمہیں احتلام ہوا ہے، بلوغت ہو گئی تمہاری، دیکھو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں تنبیہ کی ہے، تمہارے کاؤنٹنگ کے اعمال شروع ہو گئے ہیں، اس سے پہلے تک تمہارا کوئی عمل کاؤنٹنگ میں نہیں تھا، اب تم بڑے ہو گئے ہو، تمہاری ایک ایک حرکت اب چارجبل ہے، اچھا کرو گے تو نیکی لکھی جائے گی، برا کرو گے تو برائی لکھی جائے گی،
اور یہ برائیاں زیادہ ہوں گی، پلڑا برائیوں کا بھاری رہے گا، جہنم جاؤ گے۔ اور اس کے علاوہ چینجز دیکھو، اب تمہارے اندر کیا ہے، برے خواب آئیں گے، اس میں منی نکلے گی، تری ہوگی تو اس کا یہ معاملہ ہوگا، سوکھا ہوگا تو اس کا یہ معاملہ ہوگا، غسل کب واجب ہوتا ہے، غسل کب نہیں واجب ہوتا ہے، شریعت اسلامیہ کی نظر میں کیا ضروری چیزیں ہیں، احکامات سیکھنا۔ اللہ کی قسم کھا کے پوچھتا ہوں، کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو بٹھا کے نوجوانی کی منزل میں انہیں سکھایا ہو؟ نہیں سکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہی تو ہوگا۔ بیٹی بڑی ہوتی ہے تو ماں سکھائے، ماں بتلائے بلوغت کیا ہے، کیا کیا احکامات اس پہ ثابت ہوتے ہیں، پردے کے کیا احکامات ہیں۔ بچی کو بٹھا کے سورہ نور گھر کا پردہ ہے، باہر کا پردہ سورہ احزاب کے اندر ذکر ہوا، یہ دونوں سورتیں اس کو پڑھائیں جن میں رب العالمین پورے پردے کے احکامات نازل کیا ہے۔ سورہ نور میں پردے کے احکامات وہ آئے ہیں جو گھر کے اندر کا ہے، اور سورہ احزاب میں پردے کے احکامات وہ آئے ہیں جو گھر سے باہر نکلنے پر ہے۔ ان دونوں سورتوں کو ماں باپ بٹھا کے بچیوں کو پڑھائیں کہ تم پر کون کون محرم ہے، کون کون نامحرم ہے، نامحرم سے کیا سلوک کرنا ہے، محرم سے کیا سلوک کرنا ہے۔ بچے بڑے ہوتے ہی خود ماں باپ سے ایک پردہ آتا ہے۔ کتنے والدین ہیں جو اپنے ماں باپ ہونے پر یہ ذمہ داری نبھائے ہیں کہ بچی بڑی ہوئی یا بچہ بڑا ہوا تو اس کو بلا کے کہا کہ دیکھو بیٹا، اللہ نے حکم دیا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالی خود سورہ احزاب کے اندر گفتگو کر رہا ہے، سورہ نور کے اندر گفتگو کر رہا ہے کہ بچوں کو جب حلم اور جب بلوغت کے عمر کو پہنچ جائیں ان کو سکھاؤ کہ وہ اجازت لے کے ماں باپ کے کمرے میں آیا کریں۔ اب تم بڑے ہو گئے، بچے نہیں ہیں، ایسے ہی نہیں آنا، ماں باپ ہیں، لیکن ہونے کے باوجود بھی اللہ نے حکم دیا کہ ماں باپ کے کمرے میں آتے وقت بھی بچوں کو تاکیدی طور پر یہ بات سکھائیں کہ وہ اجازت لے کے آنا۔ 3 مرات، 3 اوقات ایسے ہیں جن میں تم اجازت لے کے ماں باپ کے کمرے میں داخل ہونا، من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم۔ بچوں کو بلا کے ماں باپ بتائیں کہ بیٹے اب تم بڑے ہو گئے ہو، بیٹی تم اب بڑے ہو گئے ہو، ہم دونوں جب کمرے میں ہیں تو تمہیں دروازہ نوک کر کے آنا چاہیے، کھٹکھٹا کے آنا چاہیے، ایسے ہی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ میاں بیوی کسی بھی حالت میں ہوں گے۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی اللہ نے پردے کا اتنا بڑا اہتمام گھر کے اندر دیا کہ بچوں اور بچیوں کو بتانے کا حکم دیا کہ دیکھو 3 اوقات ہیں جو پردے کے ہیں، کون سے؟ من قبل صلاة الفجر، صلاۃ فجر سے پہلے رات کے موقع پر ڈائریکٹ بیٹا ماں باپ کے کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رات کا موقع ہے، ماں باپ کیسے بھی سوئے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا کہ نہیں، اجازت لے کے اندر جانا ہے، کھٹکھٹانا ہے، باپ سے پوچھنا ہے ابو میں آ جاؤں، امی میں آ جاؤں، وہ کہیں کہ آ جاؤ تب آنا ہے۔ بیٹھے ہوئے لوگوں میں کتنے ہیں جو والدین ہیں جو بچوں کو یہ سمجھایا ہے اس کی بلوغت پر کہ بیٹا جیسے پہلے بچپن میں آ جایا کرتے تھے ڈائریکٹ سیدھے کمرے کے اندر داخل، دیکھو اب بڑے ہو گئے، اب کمرے کے اندر داخل نہیں ہونا ہے، ڈائریکٹ ابو کے کمرے میں ہو، امی کے کمرے میں ہو، اب دراصل تمہیں اجازت لے کے آنا پڑے۔ من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ فجر سے پہلے۔ پھر فرمایا کہ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، جب تم کپڑے اتار کے خیل اللہ کرتے ہو بعد نماز ظہر، کیونکہ عرب میں یہ بالکل رواج تھا، ظہر کے بعد تھوڑا سا خیل اللہ یہ ان کی زندگی کا حصہ تھا، ہم نے برباد کر لیا۔ اصل میں دیکھا جائے تو سب سے صحت مند زندگی یہی ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں، ضرور بستر ہو، جسے قیل اللہ کہتے ہیں۔ سائنس بھی آج پروف کرتی ہے کہ جو بندہ قیل اللہ نہیں چھوڑتا اس کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، اور وہ رات میں جلدی اٹھنے میں اور رات میں وہ اپنے اعتبار سے فریش ہونے میں بہت مدد کرتی ہے، کیونکہ وہ جو آدھا 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتا ہے بندہ 4 یا 4:30 کو، اور وہاں سے کام شروع کر دیتا ہے نا،
نماز کے لیے نکل جاتا ہے، پھر اس کے بعد واکنگ، پھر کچھ ورزشیں، کچھ کام، تو پھر وہ روٹین جو چل کے پھر ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھا کے سونا ہے نا، وہ آدھا ایک گھنٹے کا سونا جو پہلے وہ آدھا ایک گھنٹہ وہ وقف کرتا ہے، وہ اور یہ آدھا ایک گھنٹہ مل کے برابر ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں جو کھانا ڈائجسٹ ہونا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا صحیح طور پر فائدے پورے جسم کو جو پہنچنا ہے نا، وہ خیل اللہ میں ہے۔ پھر وہ دراصل رات کے سونے تک فریش رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ وقت سونے کا ہوتا ہے تو ظہر کے وقت بھی تم ناک کر کے جانا ہے، اجازت لے کے جانا۔ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، گویا کہ اللہ اشارہ دے رہا ہے، کپڑے اتار کے رکھتے ہو بعض ظہر۔ اشارہ ہے یہ میاں بیوی کے تعلقات کی طرف کہ سمجھانا چاہیے بچوں کو کہ ان اوقات میں تمہیں جھانک کے دیکھنا یا آنا نہیں ہے۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی کتنا مضبوط رشتہ ہے ماں باپ کا، لیکن اللہ سکھا رہا ہے کہ حدود کیا ہیں بچوں کے لیے۔ پھر فرمایا کہ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، نماز عشاء کے بعد، کیونکہ رات شروع ہو جاتی ہے۔ ان 3 اوقات میں دروازہ کھٹکھٹا کے آنا ہے۔ کن کو کہہ رہا ہے جی؟ غیر کو نہیں، کسے کہہ رہا ہے؟ ہاں جی، خود کی اولاد کو۔ خود کی اولاد کو جب اس حد تک پردہ ہے تو ایرا غیرہ نتو خیرہ جو چاہے نوجوان لڑکی کے روم میں کزن بول کے گھس جائے گا۔ یہی تو ہو رہا ہے آج گھروں کے اندر۔ آج یہی تو معاملات ہیں جو بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ماں باپ ایسے رہتے ہیں گھر کے اندر، بیٹی نوجوان ہے، بنین پورا نکال دیا، سب نکال دیا، آرام سے بیٹھا ہوا ہے، گویا کہ کیا ہے، اس کے لیے کوئی پردہ ہی نہیں ہے۔ باپ کو بھی ایک پردہ ہے جی، ماں کو بھی ایک پردہ ہے بھائی۔ نوجوانی کی منزل میں قدم رکھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، وہ احکامات اگر تم بول نہیں سکتے تو کم از کم پڑھاؤ تو صحیح کہ سورہ احزاب اور سورہ نور۔ سورہ نور شروع ہی کیسے؟ اب دیکھیے نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بھی کیا معجزہ ہے۔ ہم پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا نا، کبھی ہم نے کھولا ہی نہیں ہے۔ سورہ نور بولے تو بھی لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا تبھی لے کو دینے کی چیز دستا، وہ نور گر ملتا دستا پنساری کے دکان میں بول کے۔ ہم کو کیا بتا بھائی، کب پڑھے ہم قرآن؟ ہیں؟ پورا قرآن جو کچھ رب نے فرمایا وہ فرض ہے نہیں ہے بھائی؟ کیا بھائی ہے؟ کیا غصہ کی چانی دی ہے بول کے بولوں ذرا؟ ابھی غصہ قصہ تو نہیں نا؟ ہاں ماشاء اللہ، ایسا مذاق بھائی، ڈر جاؤ نا کو بعد میں بہت زیادہ سیریس ہوئی تو مجھے بھی ڈر لگتا، کہاں تھا بھی ایمبولینس بلانا نہ پڑے کر دو۔ ذرا ہنستے کھیلتے بات سمجھ گئے تو آسانی سے بات سمجھا سکتے ہیں ہمیں بھی۔ پورا قرآن جو بھی ہے اس پر عمل کرنا فرض ہے نہیں ہے نہیں بھائی؟ عقیدہ نہیں ہے ہمارا۔ لیکن سورہ نور شروع ہوتے وقت تاکیداً دیکھیے الفاظ کیا آئے ہیں۔ حفظ صاحب یہاں پر موجود ہیں کہ بہت سے لوگ، میں غلط بول رہا ہوں تو تصحیح کر دیں۔ سورہ نور کی ابتدا کیسے ہو رہی ہے؟ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات۔ یہ وہ سورہ ہے جو نازل ہو رہی ہے تمہارے اوپر، جس کا تمام تر چیز، تمام تر احکامات تم پر فرض ہیں۔ پورا قرآن فرض نہ جی، قرآن کی ہر بات فرض نہ، ہر حکم فرض نہ، لیکن سورہ نور میں اصل میں خاص احکامات ہیں جو معاشرے کے بہتری کے لیے ہیں، اور خاص طور پر اس کو نہیں عمل کرنے پر پورا معاشرہ بگڑ جائے گا۔ تو اللہ نے تاکیداً وہاں پر شروعات ہی کیا کیا؟ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ وہ سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور تم پر اس کی تمام چیزیں فرض کر دی۔ وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے نازل کیا ہے اس میں روشن بینات، نشانیاں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم کیا ہے غور و فکر اختیار کرو۔ پہلی چیز الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔
زانیہ عورت زانیہ مرد کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. کیوں؟ بلوغت ہوتے ہی سب سے پہلا فساد زنا کا. تو بچہ جان لے کہ تجھے جو خواہش پیدا ہو رہی ہے، اس خواہش کو پورا کرنا صرف اور صرف حلال طریقے سے شادی کر کے جو بچے گا تو، اگر تو حرام طریقہ اختیار کرے گا، زنا کی طرف بڑھے گا یا بڑھے گی، دونوں کو سزا ہے. فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور اس میں بھی بیوٹی دیکھو، رب کا قرآن کا ایک ایک لفظ دیکھو. فرمایا کہ الزانیۃ والزانی، ہاں الزانی والزانیۃ نہیں فرمایا. ہاں الفاظ پہ تھوڑا غور کرو. زانیہ عورت، زانی مرد بولا، اور زنا میں پہلے عورت کو لایا. قرآن کی ترکیب ذرا دیکھو. فرمایا کہ الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت، زانی مرد، ان دونوں کو مارے جائیں گے 100 کوڑے. فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. کیوں جی؟ مرد نہیں کرتے کیا زنا؟ کرتے. پھر پہلے کیوں جی عورت کو لایا؟ ابتدا یہاں سے چھوتی. لاکھ کرے تو بھی ابتدا نا اشارے میں قبول جو کرتا نا وہ انہیں جب تک نہیں کرتی نا اشارہ، مرد کو شہ نہیں دیتی نا، کوئی مائی کا لال بھی نہیں کر سکتا زنا، سوائے زنا بالجبر کے، وہ الگ چھوڑ دو. راضی برضا جو ہوتا نا، اس میں لاکھ مرد چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ عورت نہ چاہے. اس کے اشارے، اس کے دکھانے، اس کے جو کچھ اللے تللے، اس کے ایکشنز جب تک قبول ہے کی اجازت نہیں دیتے، مرد کچھ نہیں کر سکتا. اسی لیے پہلے عورت کو لایا کہ الزانیۃ والزانی. اب ہر بچے کو آپ پڑھائیں کہ شریعت کا یہ حکم ہے بیٹا کہ دیکھو تمہارے اندر ابھرنے والی جو چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو جنسی نوعیت کی تسکین دی ہے بیٹا، آج سے تم جو محسوس کر رہے ہو، ایک عورت کو چاہیے کہ ایک مرد کی ضرورت، ایک مرد کو چاہیے کہ ایک عورت کی ضرورت، یہ حلال طریقہ نکاح ہے. اگر تم عاشقی کرو گے، تم کالج میں جاؤ گے، کسی کو پکڑو گے، منمانے طور پر کرو گے، یاد رکھو زنا ہے. اور شریعت اسلامیہ ہوتی تو تمہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے. تو بچی پہلے سے الرٹ ہوتی نہیں ہوتی؟ ہاں بھائی، ایسے پال کے بڑے کرتے ہیں یہ ماں باپ بھی، کیا بولیں. کبھی کبھی تو مجھے درد کے ساتھ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ہمارا ایک ایریا تھا وہاں پر، جس کے بالکل بازو میں ایک بہت بڑی کالج ہے، وومنس کالج. وہاں پر گزرنے والا واقعہ ہمارے طالب علموں میں سے ہیں بہت سے لوگ، انہوں نے ہمیں بیان کیا ہے کہ بچہ، اور وہ بھی ایسا کہ اس کا کوئی جوڑ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑے علل اعلان کالج چھٹی ہے تو ساتھ میں جاتا ہے، اور یہ بھی جاتی ہے. روزانہ کا معمول چند دن فالو کیا، پھر پکڑا برقعے والی. پوچھا کہ یہ کون ہے جی جو جس کے ساتھ تم ہاتھ پکڑے، گلے ملے، بوسہ تک دیتے ہوئے علل اعلان جا رہے ہیں؟ یہ میرا آ کر بوائے فرینڈ ہے. کیا تمہیں پتہ نہیں زنا حرام ہے؟ وہ پوچھتی ہے کہ زنا کیا ہوتا ہے. ہمارے ماں باپ نے کبھی ہم کو بتایا ہی نہیں زنا کیا ہے. یہ سب دوستیاں ہیں، سب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. تم کون ہوتے ہم کو پوچھنے والے؟ اور یہ چیز کیا ہے ہم کو پتہ بھی نہیں ہے. کیا بوائے فرینڈ رکھنا حلال نہیں کیا؟ الٹا پوچھتی ہے. گرل فرینڈ رکھنا حلال نہیں کیا؟ کیا غلطی کرتے بھائی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں. آج کے نوجوان کو یہ خراب ہے. اتنا زمانہ بگڑ گیا کہ عام طور پر جو چیز سب کو معلوم ہوتی تھی، اس زمانے میں وہ فن کی صورت اختیار کر لی تو کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. کیا غلطی کی ہے ہمیں؟ 4 دن الگ سے جا کے رہے تو کیا ہے، دوستی کی طرح رہیں گے. شادی سے پہلے الگ ایک ہی کمرے میں مرد عورت زندگی بتانا آج فیشن بن چکا ہے. اور کہتے ہیں کہ ہاں جی
حتیٰ کہ یہ اتنا زیادہ وبا کے طور پہ پھیل گیا، بسس میں اب بسس میں معاملہ کیا ہے، آرام سے دے دیتے ہیں ٹریولز والے، برتھ میں 2 برتھ ہیں ایک ہی ساتھ، ٹرین میں تو کم از کم فاصلہ ہوتا ہے، بسس میں فاصلہ بھی نہیں ہوتا، 2 برتھ ہیں، بالکل لگے ہوئے برتھ ہیں، اور یہ ایک کالج کا بچہ ہے، ایک کالج کی بچی، دونوں سفر کر رہے ہیں، دونوں کو بالکل بازو بازو میں برتھ دیا ہوا ہے، نہ اس کو شادی کی سرٹیفکیٹ پیش کرنا ضروری ہوتا ہے نہ کچھ، وہ بولا میری گرل فرینڈ ہے، ہم جا رہے ہیں، جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے حیائی کا بالکل ننگا ناچ ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچیاں ہمارے لیے کیا ہیں، ڈاریز بنیں گی، سہارا بنیں گی، کہاں سے بنیں گی؟ آپ نے کچھ ان کو بتایا نہیں کہ بلوغت کیا ہے، جوانی کیا ہے، احکامات کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بچے کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو کیا ہے، رات میں تری دیکھے تو بیٹا تو کیا کرنا چاہیے، تجھے معلوم ہے اس کے احکامات؟ کیونکہ بچے کو نیا نیا ہوتا ہے، بلوغت کی منزلیں پہنچتا ہے، رات میں سو گیا، اب کپڑا گیلا، اسے سمجھ ہی نہیں آتا ہے، پہلے تو وہ پیشاب ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس سے پاکی کیسے حاصل کریں، دھولنا تو کون تھا، ماں باپ تھے، اس کو اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ کئی بچوں سے جب میں پرسنل بات کیا ہوں، وہ لوگ بولے کہ مول صاحب ہم کو پتہ ہی نہیں، کئی دن تک بھی ہم کو غسل واجب ہے یا وضو، ہم تو وضو کر کے نماز پڑھتے رہے، ایک سال گزر گیا، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں غسل واجب ہوتا ہے، وضو نہیں، ہم کو کیا پتہ۔ اور جو لوگ مشزنی کے عادی ہوتے ہیں، کئی لوگوں کا حال یہ ہے کہ نماز عصر کو جا رہا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے مشزنی کیا، وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے آکے۔ میرے سے ملاقات کیے بچے، میں بول رہا ہوں کیونکہ کچھ بولتا ہوں، اللہ نے کچھ صلاحیت دی ہے، تو بہت سے نوجوان مجھ سے سوالات کرتے ہیں، اور بہت سے نوجوان مجھ سے آ کر پرسنل معاملات ڈسکس کرتے ہیں، درس سے دل پھٹا جاتا ہے کہ یہ نوجوان جائیں گے کہاں آخر۔ مسلسل ایک فون آ رہا تھا، جمعہ کا کوئی دن تھا، ایسے ہی سفر میں تھا، دو تین مرتبہ اگنور کیا، فون پہ فون آ رہا تھا، میں فون اٹھایا، پوچھا، بالکل ایک 17-18 سال کے نوجوان کی آواز، السلام علیکم شیخ، بولو میں آپ کی ویڈیو بہت دیکھتا ہوں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ بولو جی کیا مسئلہ ہوا؟ میں آ کر پران ویڈیوز میں پڑ گیا ہوں، لاکھ چاہتا ہوں یہ ننگی فلمیں نہ دیکھوں، لیکن کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، اتنا عادی ہو گیا ہوں، ایک دن بھی نہیں رہ سکتا دیکھے بغیر، حالانکہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں توحید پہ بھی ہوں۔ کیسے روکیں گے ان کو؟ کیسے سمجھائیں گے؟ جیسے نشے کے عادی ہوتے ہیں، ویسے ہی ان فلموں کے عادی ہوتے ہیں نوجوان، اس کے بغیر کوئی رات نہیں گزرتی ان کی۔ ٹی وی وغیرہ تو بیکار ہے اس کے سامنے، حد 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 حد، بے شیطان بھی شرما جائے۔ اسے کیسے ریٹرن لائیں گے، کیسے بچائیں گے اپنے نوجوانوں کو؟ حتیٰ کہ مردوں میں نہیں، عورتوں میں بھی یہی بیماری ہے، بچیوں میں بھی یہ بیماری ہے، عام ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ کسی دوست کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی گروپ کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تم اکیلے کمرے میں بیٹھو، موبائل اٹھاؤ، سب آزاد ہے، کھلا ہوا ہے نیٹ، جو چاہے ٹائپ کرو، دیکھو، مزے اٹھاؤ۔ پھر وہ کہاں سے نمازوں میں خضوع آئے گا، کہاں سے آ کر وہ گھر گرہستی میں آئے گا، کہاں سے وہ آ کر جاب میں دل لگائے گا، کہاں سے وہ کچھ بنے گا، کچھ پیسہ کمائے گا، کہاں سے وہ انسانیت کے دائرے پہ آئے گا؟ کچھ بھی نہیں، پوری بربادی ہو کے رہ جاتی ہے۔ 25-30 سال میں تو اتنا کھوکھلا ہو جاتا ہے، یاد رکھیے اگر اسے شادی کر دیں تو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی کھو دیتا ہے۔ اسی واسطے کئی جوڑوں کو سال ہو جاتے شادیوں کے، بچے نہیں ہوتے،
کیونکہ وہ تو نوجوانی کی منزل میں جب آیا اسی وقت نوجوانی کو وہ برباد کر دیا، ہاتھ سے نکالتے 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 نکالتے، اسی لیے مشزنی کہتے ہیں اس کو۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، اس پر جو یہ کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کا صحیح موقف تمام ائمہ میں یہی ہے کہ یہ حرام ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل سورہ مومنون کے اندر کی آیتیں ہیں جس میں رب العالمین فرماتا ہے والذین ہم لفروجہم حافظون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اس کے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، ان دونوں کے ساتھ جائز ہے، الا استثناء ہے بس۔ کون کون؟ بیوی لونڈی، اور لونڈی کا رواج تو آج ختم، تو ایک باقی رہ گیا، لونڈی تو وہاں سے بنے گی نا جی جہاں سے جنگ ہو کے آئے گی، اب لونڈی کو نہ خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے، تو رواج ہی ختم، اب تو صرف ایک ہے بیوی، الا علی ازواجہم، بیویاں ہیں یا تو لونڈیاں ہیں، اللہ نے اس وقت کے حساب سے بات، او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، ہاں ان دونوں کے سامنے وہ پردہ نہیں کیا، اپنی خواہشات کو پورے کیا تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى، ان دونوں کی راہ چھوڑ کر کئی دوسری راہ اختیار کی، وراء ذلک، یہی ہے اصل میں حد سے گزر جانے والا ہے، فاولئک هم العادون۔ تو مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ اللہ نے صرف اپنی شرمگاہ کو حلال کرنا یا لذت اٹھانے کا معاملہ صرف اور صرف بیوی کے لیے جائز قرار دیا، اس کے علاوہ اپنے ہاتھ سے یا آ کر دوسرے کسی اور طریقے سے جو بھی اس میں سے لذت اٹھائے گا فمن ابتغى وراء میں آئے گا ضرور بالضرور، اور یہ فن ابتغى وراء حرام میں آتا ہے۔ تو اس دلیل کے اعتبار سے معلوم ہو گیا کہ مشزنی حرام ہے۔ کوئی قوت والا نوجوان ہے، اپنی نوجوانیت پر کنٹرول نہیں پا رہا ہے، شادی کر لو، سیدھی سیدھی بات ہے۔ تمہارے بیٹے کی عصمت عزت کی ضرورت ہے تو تم شادی کر کے رکھو، کھلاؤ اس کی بیوی کو بھی کھلاؤ، اس کو بھی کھلاؤ، لیکن بیٹا تو محفوظ رہے گا نا۔ انہیں کمانا، انہیں جمانا، تب بھی شادی کرنا، کون بولا؟ شریعت کا حکم کہیں نہیں ہے۔ یہ استطاعت ہے تو کر لو، بولے اللہ کے رسول، مال کی استطاعت نہیں، جوانی کی استطاعت۔ ہاں، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، دیکھو جس کے پاس بھی قوت با ہے، با کہتے ہیں جوانی کی قوت کو، جس کے پاس بھی قوت با ہے وہ شادی کر لے۔ یہی حال خواتین میں بھی ہے، جن کے اندر ہارمونز کے اوپر نیچے ہونے سے کسی کو زیادہ شہوت ہوتی ہے، کسی کو کم شہوت، جو بھی ہے حلال طریقے سے شادی کر لو، حلال طریقے سے گزارو، حرام نہیں۔ حرام میں تمہاری زندگی کی بھی بربادی ہے، حرام میں تمہاری قوت کی بھی بربادی ہے، حرام میں تمہاری صحت کی بھی بربادی ہے، مین سب سے اہم ترین بات گناہ ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے، اور اس گناہ میں پڑنے والا نہ اپنی صحت برقرار رکھ سکتا ہے نہ اپنی نسل، سب کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو جوانی کی منزل میں قدم رکھنے پر کچھ احکامات، کچھ سہولتیں، کچھ چیزیں ہیں جو ماں باپ کی ذمہ داری بنتے ہیں کہ ان کو سکھائیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ زمانہ ہوا ہے ہم نے چھوڑا ہوا۔ میرے خیال سے 50 سالہ دورے پر جو نسل آئی ہے نا، اب جو 25-20 کے دائرے میں ہے نا، اب جو 25-20 کے دائرے میں ہے، ان کے باپ 25 سال پہلے جوان رہے ہوں گے، شادی کیے ہوں گے، تو یہ جو ان کی 25 اور ان کی 25 ہے نا، یہ 50 سالہ دور میں ہماری زندگیوں اور معاشرے اور گھریلو زندگیوں میں اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ یہ نصیحتیں کرنا ماں باپ نے اپنی ذمہ داری سمجھائی نہیں، چھوڑ دیا۔ اس واسطے ان بدبختوں نے کیا کیا؟ نیٹ پہ تلاش کیا، ان کو حرام کاری ہی دکھی، وہ حرام میں ایسے پڑے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سب حرام ہے، کیونکہ اصل گائیڈنس جن کو تجربہ تھا ان کو دینا چاہیے تھا، انہوں نے دیا ہی نہیں اور انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ سمجھا ذمہ داری کیا ہے؟ عمومی طور پر ماں باپ نے اچھا کھلا دو، اچھی
کیا ہے بہترین کالج میں پڑھا دو، ان کے خواہشات کے مطابق ان کو گاڑی کار یہ سب چیزیں لے کے دینا ہے دے دو، اور اس کے علاوہ کیا ہے من مانے جب بھی وہ آ کر جو کچھ بھی کرتا پھرے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ حالانکہ بلوغت کی منزل پہ پہنچتے ہی بچے کو نوٹ کرنا، نگرانی کرنا کہ اس کی راتوں میں یہ اٹھتا ہے نہیں اٹھتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، سوتا ہے، جیسے ہی مونچھ کے بال تھوڑے سے بڑھنے کے، یعنی جسے مسیں بھیگ رہی تھی، مسیں بھیگنا کہتے ہیں، جن میں بال ابھی نہیں آتے ہیں، بال آنے کا ایک سنہرا کلر ہے نا، وہ دراصل یہاں جمنا شروع ہو جاتا ہے، جس کا ایک انٹیمیشن ہوتا ہے کہ یہ بلوغت کے بالکل قریب ہے۔ تو بچے کو اس وقت، بچی کو وہی وقت جب اس کے صدر پر اس کی چھاتی بڑھنا شروع ہوتی ہے تو یہ دراصل انٹیمیشن ہوتا ہے کہ اب بچی منزل پہ ہے۔ وہ تو نگرانی کرتے ہوئے خود پوچھنا بچے سے کہ بیٹا تم نے کچھ تری دیکھی، تمہارے اندر کچھ ریاکشن ہوا، کچھ ہو رہا ہے تمہیں؟ اگر ہے تو دیکھو یہ طریقہ ہے، یہ بلوغت ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ماں ہوتی تو ماں سمجھانی چاہیے کہ دیکھو یہ خون عادی ہے، یہ غیر عادی نہیں ہے، یہ عادی چیز ہے، ایسے ہی نکلتا ہے، اس میں نماز سے رکنا ہے۔ کئی بچیوں کے میں نے خود کیا ہیں وہ احوال پڑھے ہیں جو وہ بعد میں لکھی ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں، یہ بڑے ہو گئے لیکن شرم کے مارے انہوں نے روزہ بھی رکھا، کوئی بچی عمرے میں تھی تو عمرہ بھی کیا، اور کوئی بچی حیض کی حالت میں کیا ہے نمازیں بھی پڑھی، کیونکہ اسے پتہ بھی نہیں، اور وہ بولنے بھی ماں باپ سے شرم کے مارے بول نہیں سکی، اور اسے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ یہ حالت میں نہ نماز پڑھنا ہے، نہ عمرہ کرنا ہے، نہ طواف کرنا ہے، نہ دراصل کیا ہے اس کے لیے روزہ ہے۔ بہت بات جا کے معلوم ہوا۔ کیوں؟ نہ باپ نے توجہ کی، نہ ماں نے توجہ کی۔ اس کے احکامات یہ ہیں، کوئی سکھایا ہی نہیں، کوئی بتایا ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو خود پڑھ کے حاصل کرتے ہیں؟ بیٹھے ہوئے نوجوانوں میں 13-14 کے کون ہیں جو کتاب الطہارہ پڑھے ہیں؟ اگر وہ پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی نا تمہیں طہارت کے احکامات، وہ تو پڑھے ہی نہیں کوئی۔ ہاں جی، میں پوچھتا ہوں کون ہے اس میں کتاب الطہارہ پڑھے؟ کوئی بھی کتاب کا کتاب الطہارہ، خواہ بخاری کا ہو، خواہ مسلم کا ہو، خواہ ابو داؤد کا ہو، خواہ نسائی کا ہو، خواہ آ کر مجموعی جو کتابیں آ جاتی ہیں مشکات وغیرہ کی، بلوغ المرام وغیرہ کی، کون نے پڑھے ہیں؟ اللہ میرے ماں باپ کو جنت مغفرت کرے۔ میرے اوپر بیتی ہوئی زندگی میں بولتا ہوں کہ میں مدرسے سے آیا تھا 13 سال میں حافظ بن کر، اس وقت میرے گھر میں مشکات تھی، ابا اپنی لائبریری کی ایک بک بنائے ہوئے تھے، ان میں مشکات تھی، اور دوسری بخاری کی تجرید جو تھی مختصر بخاری وہ تھی۔ جب مجھے چینجز ہوئے میں نے خود پڑھا، وہ زمانے میں مشکات کا کتاب الطہارہ میں نے تقریباً 10 مرتبہ پڑھا ہوں گا۔ تب کہیں جا کے مجھے اندازہ ہوا کہ کس وقت کون سی ٹائم پر کیا غسل فرض ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، یہ چینجز کیوں آتے ہیں۔ اس ٹائم پر نیٹ کا زمانہ تو کوئی ہے نہیں تھا۔ بچوں کو کتابیں تو کم از کم دے سکتے، بولنے میں شرم محسوس ہو رہی تو کتابیں تو دے سکتے ہیں نا جی۔ دیکھو یہ کتابیں پڑھو، اس میں مسائل ہیں تمہارے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ نہ بچے خوش شوقین ہیں کہ پڑھ کے جانے کیا ہے، جانتے نہیں ہیں۔ پھر میں نے کئی مرتبہ ورکشاپ کتاب الطہارہ رکھا ہے، آج بھی موجود ہے یوٹیوب میں، 2 ٹاپکس عنوانات پر 3 گھنٹے تقریباً میں نے کیا ہے۔ اس میں ایک کتاب الطہارہ کے نام سے، ایک بلوغت سے بڑھاپے تک تقریباً ورکشاپ تھا وہ 3 گھنٹے کا، جس میں خالص نوجوانوں کو جمع کر کے میں نے بتایا کہ نوجوانی میں کہاں سے گزرتے ہو، کیسے گزرتے ہو، اور کن احکامات سے تمہیں کیا ہے پالا پڑتا ہے، اور تمہیں کرنا کیا ہے، اصول کیا ہے اس میں۔ نوجوانی کی منزل میں قدم رکھا معلوم نہیں۔ مثالاً بیان کرتا ہوں، اگر کہ آپ لوگ میں بھی کئیوں کو کیا ہے حل مل جائے، بندہ سو گیا، بندہ سو گیا۔ ابتدا کیا ہوتی ہے؟ ابتدا ہے برے خواب کا آنا، گویا کہ قدرت اسے سکھاتی ہے کہ تو نوجوانی کی منزل میں قدم رکھ رہا ہے، کسی لڑکی سے ساتھ ملے جیسا، کسی لڑکے کے ساتھ ملے جیسا لڑکی کو، اس طرح خواب میں اسے سکھایا جاتا ہے کہ تو بلوغت کی منزل پہ پہنچ رہا ہے۔ اب اس خواب کو، جسے برا خواب کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، اس خواب کو دیکھا یاد ہے،
نماز فجر کو اٹھا، کپڑا بالکل تری سے پاک ہے، سکا ہوا ہے، خواب تو یاد ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اب وہ غسل کر کے نماز پڑھے گا یا بغیر غسل کے؟ آپ کی عمر 60 سال کے قریب 50 سال کے قریب لگتی ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، میں تو ان بچوں کی بات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ علم ہے۔ آپ امیجن کیجئے یہ صرف 13-14 سال کا بچہ جو ابھی پہلی منزل پہ قدم رکھا، اسے برا خواب کیا ہے پتہ نہیں ہے، اسے کب جنابت کی حالت ہے پتہ نہیں ہے، اب اس کے اوپر بیت رہی ہے تو وہ کس سے پوچھے؟ ماں باپ تو پڑھ کے سمجھنا چاہیے تھا نا، نہیں معلوم۔ اسی واسطے حدیث میں کتاب و طہارہ پڑھیں گے تو یہ حدیث تسلسل کے ساتھ آتے ہیں کہ جس نے خواب دیکھا برا لیکن تری نہ دیکھی، بھیگا ہوا کپڑا نہ دیکھا، دامن بالکل صاف ہے، خواب یاد ہے لیکن تری نہیں ہے، تو غسل فرض نہیں ہوتا اس پر، وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس برا خواب بالکل بھی یاد نہیں ہے اسے، لیکن اٹھا تو اس کا دامن بھیگا ہوا ہے، تو حدیث میں ہے کہ دامن بھیگا ہونا دراصل اس بات کی نشانی ہے کہ تمہیں احتلام ہوا ہے، ابھی احتلام ہونے کی وجہ سے تم کو کیا کرنا ہے؟ غسل کر کے نماز پڑھنا ہے، خواب تو یاد نہیں ہو سکتا۔ اصول لیکن یہی ہے کہ تری جو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تری دیکھے وہ غسل کرے، اب یہ جو بھیگا ہوا ہے دامن یہ احتلام ہے، اس کے لیے وہ کیا کرنا چاہیے؟ غسل کرنا ہی چاہیے، غسل کر کے نماز پڑھے۔ اب یہ غسل کے احکامات آپ کو اچھا غسل کا طریقہ کیا ہو جی؟ عادی غسل ہے، ہاں ہماری عادت کے طور پہ غسل ہے نا، ہمارے نوجوانوں کو پوچھئے آدھا گھنٹہ چلتا، کسی کا تو پونا گھنٹہ چلتا، خالی حمام میں گیا تو آتا اپنی کبرے گیا آنا رے، اماں بولتی بابا بولتا نکلتا نہیں میں ابھی ذرا میوزک سننے کو ہوں، ذرا مست ہوں، میں ابھی جب بھی پہلا صابن ڈالا میں 10 مرتبہ ڈالتا، میں اس کے بعد گورے ہونے کی پوری کوشش کرتا ہوں، دال کو اس کے بعد نکلتا آدھا ایک گھنٹے کے بعد۔ یہ عادی غسل، ہاں کم از کم ہمارے شاور میں اور اسی طرح ٹیپ میں نہانے والے کم از کم 5-6 بکیٹ تو نہاتے ہوں گے۔ اگر پانی کا آپ میجرمنٹ کریں تو ہمارے بچے جو یہاں کے نکلتے ہیں نا جی، وہ کم از کم تو 5-6 بکیٹ کا پانی تو استعمال کرتے ہوں گے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وضو وہ ایک مد میں اور غسل 4 مد میں کر لیا کرتے تھے، یعنی 4 جگ پانی۔ مد کتنا بھائی ہوتا؟ ایک مد بہت سے بہت کیا ہے؟ ایک جگ پانی، ایک جگ پانی میں وضو ہو جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور 4 مد پانی میں غسل ہو جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بکیٹ لو آپ، 4 جگ پانی ڈالو، پاؤ بکیٹ بھی نہیں ہوگی، بس پاؤ بکیٹ میں نہا کے دیکھ لاؤ، کیا بھائی ہو گیا تم کیسے نہائیں گے؟ پاؤ بکیٹ میں 4 مد پانی میں غسل کر کے نماز کو پہنچنے کے لیے آپ کو 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ ابھی نہیں کیا کرتا، فجر کے ٹائم پہ اٹھتا، غسل کرنا، ارے غسل کرنے میں کتنا وقت مجھے؟ پونا گھنٹہ، اب کتنا ہے ٹائم؟ 5 منٹ، آپ کو سو جائیں گے اس کے بعد 10 بجے اٹھ کو کر لیں گے۔ کیوں؟ اسے غسل کا طریقہ ہی نہیں معلوم، انہیں کیا سمجھ گیا اپنے ذہن میں جو عادی غسل ہے انہیں جاؤ کرتا نا، بکیٹاں اڈلتا نا، وہ غسل سمجھ گئے۔ نہیں، غسل جو طریقہ شریعت میں ہے جنابت کی طہارت کا غسل، وہ بہت معمولی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کا غسل کیا، میرے ساتھ تھے۔ غسل کیا تھا؟ پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، پھر اس کے بعد شرمگاہ کو دھویا، پھر اس کے بعد نماز کی طرح وضو کیا، پھر اپنے اوپر پورا پانی بہا دیا، پھر اس کے بعد باہر نکل کے پاؤں کو دھو لیا۔ وضو جو نماز کی طرح کیا تھا اس میں پاؤں نہیں دھویا، مسئلہ ختم۔ یہ کر کے دیکھو، 5 منٹ بھی نہیں ہوگا تم، کوئی صابن استعمال نہیں کیے تو کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا غسل پورا ہو گیا۔ غسل اس چیز کا نام ہے کہ اصل پانی تمہارے پورے جسم پہ پہنچ جائے، بس۔ اب تمہیں لائف بائی استعمال کرو، نہیں بائی استعمال کرو، نہیں کیا طبی بائی استعمال کرو، وہ تمہاری اپنی عادت کتنا ہونا کر لو بعد میں۔ غسل جنابت کے واسطے تمہیں اتنا کافی ہے کہ ہاتھ دھو، پھر اس کے بعد شرمگاہ کو دھو، پھر اس کے بعد نماز کی طرح وضو کرو،
اگر یہ نماز کی طرح وضو میں پاؤں بھی دھو لیے تو پھر پورا پانی بہانے کے بعد پاؤں دھونے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ دو طریقے آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا وضو تو کر لیتے نماز کی طرح، لیکن پاؤں نہیں دھوتے، پورا پانی بہانے کے بعد پاؤں باہر نکل کے دھوتے۔ یہ کیوں؟ علماء مفسرین محدثین کہتے ہیں یہ اس واسطے ہوتا تھا کہ جو فرش ہوتا تھا نا جی وہ مٹی کا ہوتا تھا۔ اب مٹی میں آپ پاؤں دھو کے پھر مٹی میں پاؤں رکھو، کیا ہوگا؟ مٹی لگیں گی۔ ماربل بھی، ٹائلز کے تو نہیں تھے فرش اس زمانے میں ٹوائلٹ کے، تو اس واسطے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ پاؤں نہیں دھوتے تھے وضو میں، باقی کے تمام اعضاء وضو کی طرح وضو کر لینے کے بعد پانی بہا لیتے تھے، پانی بہا کے جو پاؤں دھونا باقی رہتا تھا باہر نکلتے تھے اور پاؤں دھو لیتے تھے۔ ہمارے ٹوائلٹ، ہمارے حمام وغیرہ میں اب ضرورت نہیں ہے، تو آپ جب وضو کر رہے ہیں تین کام بس، ہاتھ دھو، شرمگاہ دھو، پھر نماز کی طرح وضو کر لو جس میں پاؤں بھی دھو لو، اور پورا پانی بہا دو اپنے بدن پر، مسئلہ ختم، نکل جاؤ۔ اب پانی بہانے میں بھی کسی کو شک ہو سکتا ہے کہ پانی بہائیں گے، کیسا بہائیں گے؟ بھائی ہمارے پاس بال زیادہ ہیں، کسی کو بال زیادہ ہیں، کسی کو بال کم ہیں، ان کو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا کہ 3 مرتبہ چھوٹے چھوٹے چلو لو پانی کے اور اوپر ڈال دو، ڈال کے کیا ہے اچھی طرح نسوں کے اندر گھسا لو، انگلیوں سے اللہ کے رسول خلال کرتے تھے بالوں کے اندر، نسوں میں، جڑوں میں، یہاں تک پورا کا پورا پہنچ جائے۔ جب یہ پورا سر بھگ جاتا تھا چھوٹے سے 3 چلو پانی کے اندر، پھر بقیہ کیا ہے پورا پانی بہا لیتے تھے، 2 جگ 1 جگ پانی، بس مسئلہ ختم اور غسل ہو گیا، باہر نکل جاتے۔ غسل جنابت ہم نے نہ سیکھا ہے نہ پڑھا ہے۔ ہر بچے کو 13 سال میں معلوم ہونا چاہیے کہ غسل کیسے کرنا چاہیے، نہیں معلوم ہم کو؟ غسل کب کرنا چاہیے نہیں معلوم ہم کو؟ برائی کیا ہے، بدی کیا ہے، زنا کیا ہے، نہیں معلوم ہم کو؟ نہ ہمارے ماں باپ ہم کو سکھلاتے ہیں، تو پھر کیسے معاشرہ سدھرے گا میرے بھائی؟ پھر نوجوان نسل کہاں جائے گی؟ انہی بدبخت لوگوں کے پاس جو دراصل فحاشی اور یعنی پھیلاتے ہوئے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ آؤ ہم مسائل بتاتے ہیں، اب گوگل میں سرچ کرو، دیکھو، برباد ہو۔ وہاں سے جو لت پڑتی ہے اسے دیکھنے کی، وہ لت پھر اسے کہیں کا نہیں چھوڑتی، یہاں تک کہ وہ برباد کر کے رکھ دیتی۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ غسل کے لیے کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے غسل کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے سوائے دل میں نیت ہے، کس کے لیے غسل ہو رہا ہے وہ نیت کر لیں گے تو کافی ہے۔ بقیہ حمام کے اندر رہتے ہوئے دعائیں پڑھنا بھی مناسب نہیں ہے، ہاں داخل ہوتے وقت آپ پڑھ لیں گے بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ہاں یہ جو ہے نا اٹیچ باتھ روم کا معاملہ ہے، آپ کا جو سوال ہے نا کہ اٹیچ باتھ روم کا جو معاملہ ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں ہم کیا وضو کرتے وقت بسم اللہ بولیں گے، تو ان چیزوں کو وہاں پر نہیں ادا کرنا چاہیے، لیکن آپ داخل ہوتے وقت تو بالنیہ اسی سے نہ داخل ہو رہے ہیں، تو اس واسطے داخل ہونے سے پہلے ہی بسم اللہ بول دیں گے، کیونکہ بسم اللہ شروط میں سے ہے، اللہ ہے کہ بھول جائے، ورنہ تو بسم اللہ بولنا چاہیے۔ تو آپ بولیں گے لیکن ٹوائلٹ میں نہیں، ٹوائلٹ سے پہلے داخل ہونے سے پہلے۔ ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، یعنی ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ غسل کے طریقے میں وضو ہے، جیسا میں ابھی بتایا، ہاتھ دھونا، شرمگاہ کو دھونا، پھر وضو کرنا، پھر پانی بہا لینا اور جڑوں تک پہنچانا پانی کو۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں تو پھر نماز کے لیے ایک اور وضو کرنا ہے یا وہی وضو کافی ہو جائے گا، یہ تو پوچھ رہے ہیں آپ۔ تو اس میں تفصیل اور اچھی طرح آ کر علماء سلف سے یہ بات آئی ہے کہ اگر آپ نے غسل کے بعد، یعنی غسل اس طریقے پہ کیا ہو جو شریعت نے بتایا ہو، یہ اچھی طرح مائنڈ میں رہے، آپ نے غسل اس طریقے پہ کیا ہو جو شریعت نے بتایا ہو، جس میں آپ نے وضو کیا، اب اس کے بعد آپ نے غسل کا پانی بہا لیا۔ اگر آپ پانی بہاتے ہوئے یا بہانے کے بعد یا باہر نکلنے کے بعد یا نماز کو جانے تک آپ نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا تو اسی غسل سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا، کیونکہ بعض احادیث میں نص آئی ہے کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے وہ دوبارہ وضو کرے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
اور اس کا بہترین یہی ہے حل جو علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ اس سے بچا. اب کوئی پوچھ سکتا ہے مول صاحب کیا ہے غسل میں پانی بہاتے ہوئے ہاتھ نہیں لگیں گا کیا؟ وہ تو تیری پریکٹس، اب وہ تیری پریکٹس، بغیر ہاتھ لگائے بھی بہا سکتا ہے کیونکہ کام تو ختم ہو گیا نا. آیا ہاتھ دھویا، شرمگاہ دھو لیا، وضو کر لیا، اب وہ اوپر سے بہانا ہے پانی، بہا لے. بہا کے پھر کپڑے پہنتے وقت بھی کیا کیا؟ ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ معلوم تھا ہاتھ لگا تو پھر وضو کرنا بول کے مسئلہ معلوم تھا اسے ذہن میں، تو اس بات سے ہاتھ نہیں لگایا، بغیر ہاتھ لگائے پورے کپڑے پہن لیا. اب جا رہا مسجد کو، وہ وضو کافی ہے. لیکن ہاتھ لگ گیا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا. جی دیکھیے آپ کا جو سوال ہے، آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کپڑے کے ساتھ چھوئیں تو میں کہتا ہوں کہ ہم نے جو ہاتھ لگانے کا لفظ کہا وہ بغیر کپڑے کے، ڈائریکٹ ہاتھ لگانا ہے. اگر وہ مس جو ہوا ہے وہ مس کپڑے کے ساتھ ہوا ہے، وہ ٹاول رہن دے، لنگی رہن دے، کیونکہ لنگی یہاں عام ہے اس واسطے لنگی بول دیا بھائی، آپ لوگ کیا بولتے معلوم نہیں، ہمیں تو لنگی بولتے ہیں اسے بہرکیف. تو ایسا کوئی کپڑا ہے، کپڑے کے آڑ سے ہاتھ لگایا تو اس سے فرق نہیں پڑتا. بغیر آڑ کے لگایا تو پھر تو وضو کرنا ہے. ان کا جو سوال ہے نا بڑا اچھا سوال ہے. عمومی طور پر ہمارے ذہن میں غسل بغیر صابن کا تصورش نہیں ہے، اس واسطے میں بولا کہ بالعادہ ایک ہے، بالشریعہ ایک ہے. میں بولا کہ عادتاً تمہیں جو غسل کرتے ہیں، کبھی بھی جو غسل کرتے ہیں، اس میں کتنا ہونا صابن استعمال کر لو، کوئی مذائقہ نہیں. بالشریعہ بھی صابن کا وقت استعمال کرنے کا آپ کے پاس وقت ہے، کر لو کتنا چاہے کر لو. لیکن ارجنسی ہے، جانا ہے اور آپ کے پاس صابن نہیں ہے، جنابت کی حالت ہے، نماز فجر ہے، 5-10 منٹ آپ کے پاس ہے. اب شریعت کیا بولتی ہے؟ صابن لگانا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں. کیا ضروری ہے؟ پانی بہانا ضروری ہے. میل جاؤ نہ کوئی وہاں اتنی نہ میل کا مسئلہ تمہارا. تین وقت بھی ڈال لو، 4 وقت بھی ڈال لو، مسئلہ کیا ہے؟ کوئی چیز سکا ہوا نہیں رہنا. ہاں ہاں پانی ڈال لینا، بس مسئلہ ختم. ماں صابن ماں کف کوئی چیز نہیں، مسئلہ ختم. ہاں وضو کو بھی دیکھیے، وضو کو بھی سطر سے کوئی تعلق نہیں. وضو کو بھی سطر کا تعلق نماز سے ہے. نماز کو سطر ضروری، اور سطر کا حصہ ہمارا کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنا. خواتین کا کیا ہے؟ سوائے چہرہ ہاتھ چھوڑ کے پورا سطر. اب سنو 2 منٹ سمجھ گئے تو پھر آگے جائیں گے. تو اب دراصل اپے جو سوال پوچھے نا، اس میں ایک انسان کچھ بھی نہیں کپڑا پہنا ہے، حمام میں ہے اکیلا، ایک کپڑا بھی نہیں ہے، اب انہیں وضو کر رہا ہے. اس کا وضو ہوتا نہیں ہوتا؟ ہو جا. کیوں؟ اس سے سطر کا تعلق نہیں ہے. یہ جو ڈھانپنا جو مشہور کر کو رکھے نا، وہ ڈھانپنے سے بھی وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے. وضو ایک الگ چیز ہے، کپڑا ایک الگ چیز ہے. اب آپ غسل کے لیے بیٹھ کے جو وضو کریں نا، اس میں بھی کپڑا نہیں ہوتا تمہارے پاس. اب آپ بولے ٹریک پہن لیتے یا آ کر کچھ پہن لیتے، نکر پہن لیتے یا لنگی پہن لیتے، کچھ بھی نہ پہن کر بھی حمام اگر اکیلے میں نہاتا ہے بالکل ننگا تو بھی جائز ہے، غلط نہیں وہ چیز. ہاں آپ جو پوچھیں کپڑے چینج کرتے وقت بسم اللہ بولنا ہے کیا؟ کیونکہ شیطان آ کر سطر کو دیکھتا ہے بغیر بسم اللہ بولے. یہ جو سطر کو دیکھتا ہے کا جو مسئلہ آیا ہے وہ ٹائلٹ کے لیے حدیث آئی ہے کہ جو بندہ بغیر بسم اللہ، ہم کو تو مشہور کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھنے کی دعا مشہور ہے، لیکن بہت سوں کو معلوم نہیں یہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنا داخل ہوتے وقت. اور یہ پڑھنے کی نوعیت بھی آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ پڑھے بغیر حمام میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اس کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے. یعنی اس کی شرمگاہ کو، وہاں کا شیطان جو ہے، شیطان کے رہنے کی جگہ کیا ہے؟ رہنے کی جگہ وہ بھی ٹوائلٹ ہے. تو ٹوائلٹ میں جو شیطان رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. جو بسم اللہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک آڑ پیدا کر دیتا ہے. یہ کہاں کی بات؟ یہ واش روم جاتے وقت کی بات ہے. اب نارمل جو آپ کپڑے تبدیل کرتے ہیں اس کے لیے یہ بات نہیں آئی ہے. ہاں لیکن ہر چیز کی ابتدا کرتے وقت بسم اللہ کا کہنا بالکل ہی مستحب چیز ہے، آپ کر لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے ان کا سوال کیا ہے کہ غسل کے پانی میں پوچھ رہے ہیں نا، غسل کے پانی میں ناخن ڈوب سکتا ہے کیا؟ پوچھ رہی ہے. نہیں ڈوبنا بول کے کچھ ہے کیا؟ لیوں کہ کچھ بڑے لوگوں نے کہا ہے ایسا.
ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی. تو آپ کوئی بھی چیز میں ہاتھ ڈالیں تو سب سے پہلی چیز جو ڈوبے گی وہ ناخن ہی ہے. اب ناخن نہیں ڈوبنا بولے تو انہیں کیا کریں گے؟ ذرا خود کے واسطے نکال کر ڈالیں. یہاں تبھی کرائے کو دیکھو آؤں گا ٹھہر با میں یہاں کو لے کو غسل کر کو آتا ہوں. تو یہ بیکار کی باتیں ہیں. ناخن ڈوبنے سے کچھ نہیں ہوتا. ناخن ڈوب سکتا ہے اور اسی طرح کیا ہے آپ اسی پانی سے نہا سکتے ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ ناخن سے بڑھا کر رکھ کر کھانے میں پینے کی چیزوں میں ہاتھ ڈال کر جو کھاتے ہیں نا جی، اس سے ناخن کے جو جراثیم ہیں وہ اندر جاتے ہیں. یہ ایک میڈیکل بات ہے، ایک میڈیکل بات ہے. تو ایسی چیزوں میں ناخن نہیں ڈالتے. عمومی طور پر کوئی ٹیسٹ کرنا ہے پانی کتنا گرم ہوا ہے تو عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ ایسا ڈال کے چیک کرتے. ایسا بھی ڈال کے چیک کرو تمہاری مرضی، لیکن کیا ہے اصل چیکنگ ایسے ڈال کے چیک کرنا. یہ اس سے کیونکہ کوئی دوسرا نہا رہا ہے، کسی کے لیے آپ پانی ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے ناخن کے جراثیم اس کے اندر نہ آئے. ایک میڈیکل چیز ہے، شرعاً کوئی چیز نہیں ہے. ہاں لیکن شرعاً یہ بات ہے کہ ناخن نہیں بڑھانا چاہیے، ناخن کو نہیں بڑھانا چاہیے. تقلیم الاظفار جو ہے نا، کاٹنا، یہ انبیاء کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، فطرت کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ ناخن نہیں بڑھانا چاہیے، ناخن کو کاٹنا چاہیے. تو آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں کہ نفس کو کنٹرول کرنے میں اور جوانی کی جو منزل پہ ہوتا ہے بندہ، اس کی نوجوانیت کو، قوت باہ کو کنٹرول وغیرہ کرنے میں نفل روزے رکھنے کا ہے نا، اسے کیسا؟ تو دیکھیے یہ جو ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بولے ہیں فَإِنَّ لَهُ وِجَاء. یہ روزہ رکھنا اس واسطے ہے کہ یہ شہوت کو توڑ دیتا ہے. اصل میں پیٹ بھرا ہے نہیں، وہاں سے اسے علتیں شروع ہوتے ہیں. بھوکا رہا انہیں نہیں مذاق بھی کریں گا نہیں، انہیں شہوت بھی کریں گا نہیں، انہیں جانگا بھی نہیں. بھوک ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کیا ہے ہر کام سے مبرہ کر دیتے. پیٹ بھر کو ہے گا تو ارے جائیں گے چاپیں گے گا تھا، اس کے بعد کہتے بھی دیکھیں گے گا تھا. تو پیٹ کا بھرنا اصل کیا ہے؟ شہوت کو ابھارنا ہے. اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے جو نوجوان شادی نہیں کر سکتے اور ان کی نوجوانیت کی وجہ سے وہ گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ فعلیہ بالصوم، کہ وہ روزے کو کیا ہے لازم پکڑ لے. فإن لہ وجاء، وہ تمہاری شہوت کو توڑ دیتا ہے. تو جو نوجوان ہیں اور ان کے لیے مسائل کچھ ہیں، پریشانی ہیں، شادی نہیں کر سکتے ہیں، کچھ مدت چاہیے، کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے، گھر کا ماحول ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو ایسوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہی ہے کہ وہ لوگ روزے کو لازم پکڑ لیں. بہترین روزہ تو وہ ہے جو جمعرات اور پیر کو بھی رکھا جائے اور ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 کی تاریخ ایام 20 کے روزے رکھے جائیں. ان کو کنٹینیو کرو، ایک حد تک کیا ہے نوجوانوں کی عصمتیں محفوظ رہیں گی. جی ہاں دیکھیے ان کا سوال کیا ہے، غسل میں آخری میں 4 مگ پانی ڈال لو، 4 جگ پانی ڈال لو بول دیا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی بولا کہ جسم کا کوئی حصہ سوکھا نہیں رہنا. یہ دونوں کیسے ممکن ہے پوچھتے شاید انہوں. ممکن ہے، بالکل بھی ممکن ہے. اگر آپ کو عادت ہو جائے تو بالکل ممکن ہے. آپ مثلا سمجھیے کہ دیکھیے ایک باٹل، ایک جگ، یہی جگ ہے سمجھ لیجئے. آپ نے پہلے کیا کر لیا، ہاتھ دھو لیے، شرمگاہ دھو لیا اور وضو بھی کر لیا. تو وضو میں جو اعضاء یہ بھیگ گیا، یہ بھیگ گیا، پاؤں بھیگ گیا، یہ اعضاء بھیگ گئے. اب اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ وہ جو پہلا پانی آپ لیں گے 3 چلو جو ہے وہ پانی اپنے سر کے لیے استعمال کریں گے، خاص طور پر جڑوں تک پہنچانے کے لیے تھوڑا پانی ڈالیں گے، پھر انگلیاں ڈالیں گے، پھر اوپر نیچے کر کے اچھی طرح پورے سر کے بال آپ بھگا لیں گے. تو سر کے بال بھی اب بھگ گئے. اب اصل بھیگنا کیا ہے؟ بدن بھیگنا ہے. تو آپ بقیہ کیا کیے، 1 جگ پانی لیے، آپ اونڈ لے. آپ اونڈ لے تو پورا پانی کیا ہے آپ کے بدن سے ہو کے نیچے چلا گیا. اب پھر دوسرا تیسرا اونڈلتے وقت آپ کو شک ہو رہا ہے تو آپ اس کے لیے کیا کریں، اپنے بدن کو ملنے کا استعمال کریں. اپنے ہاتھ سے اپنے بدن کو کیا کرنا ہے، یوں ملنا ہے، یوں ملنا ہے، یوں ملنا ہے، یوں ملنا ہے، تاکہ آپ کا جو شک ہے نا کہ کہیں پانی پہنچا ہے یا نہیں ہے وہ شک دور ہو جائے. تو 1 جگ یا 2 جگ ڈالنے کے بعد اچھی طرح آپ کیا کریں، اپنی پوری بدن کو مل لیں. صابن سے ہی ملنا ضروری نہیں ہے، ہاتھ سے ہی ملیں، لیکن پورا آپ کا بدن تر ہو جائے، آپ کو محسوس ہو جائے کہ ہر جگہ پانی پہنچ گیا. اب آخری 2-1 جگ ہیں ڈال لو اوپر. 4 جگ کا مطلب 4 جگ سے ایک بھی بڑا تو سیدھا باہر چل جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں. مثالاً بیان کیا کہ اس میں بھی ہو جا سکتا ہے. سمجھنا بات کو، ماحول کو. اس میں بھی ہو جا سکتا ہے کا مطلب اس میں چھونا نہیں.
سمجھ میں آتا. میں بار بار وہ واقعہ بولتا ہوں. ایک مرتبہ بیان میں کیا کیا، میں بولا کہ بھائی دیکھو، لوگ بتاتے ایک کھلاتے ایک. آج بہت سی چیزیں جو نشاور چیزیں ہیں وہ دراصل باٹل میں اور اسی طرح بہترین طور پر پیکنگ میں اچھی چیز بنا کے بتاتے ہیں اور لوگ اسے سمجھ کے پی لیتے ہیں بول کے. میں بولا مثالاً روح افزا شربت ایک آتا نہیں، روح افزا سب کو معلوم. روح افزا کی باٹل رہتی لیکن اندر رہتا پیشاب. لوگ کیا سمجھتے، روح افزا سمجھ کو پی لیتے. بولے تو دوسرے دن پورے فون، صبح سے لے کو، وہ بھی رمضان کا مہینہ، صبح فون شام فون. کیا رے فون ہے کیا تبھی بھائی، کیا مول صاحب روح افزا میں شراب یہ پیشاب ملاتے کہ نہیں پینا کی تب وہ. میں کہاں جی بولا ابھی بولے نا بیان میں روح افزا میں پیشاب رہتا بول کو. روح افزا کی کمپنی تک پہنچ جاؤ معاملہ. میں بولا روح افزا میں ایسا بھی بتاتے لوگ. انہوں سمجھنے والے کیا سمجھے مولوی صاحب، روح افزا میں پیشاب ملا کو بیچتے نہ کو پیو، وہ بھی رمضان کا مہینہ. اب پورے فون پہ فون کرتے روح افزا میں پیشاب ملاتے. کیا روح افزا میں پیشاب ملاتے؟ مجھے کیا بھائی معلوم، میں بنایا نہیں اب تک. نہیں ابھی بولے نا روح افزا میں پیشاب ملاتے بول کو. تو ایسا نہیں سننا، ایک کو ایک نہیں، سیدھی بات کہ 4 جگ میں بھی ہو جا سکتا ہے. بھی 5 بھی کر لو، 6 بھی کر لو، 7 بھی کر لو، 8 بھی کر لو، پوری ایک بکیٹ کر لو، مذائقہ نہیں ہے. لیکن ہر جگہ پانی جانا، سوکھی جگہ نہیں رہنا، یہ اطمینان کر لینا چاہیے. اب اسی اسنا کے اندر آپ کو صابن لگانے کا وقت ملتا ہے، صابن لگا لو. اسی اسنا کے وقت آپ کو کیا ہے، شیمپو لگانے کا وقت ملتا ہے، لگا لو. یہ سب زائد چیزیں صفائی کے واسطے. شریعت کتنا پوچھتی؟ پورے بدن پر پانی بہائے کیا پوچھتی، بس وہ ہو گیا. اب ایڈیشنل نہیں میں صابن بھی لگا لیتا ہوں، ٹائم ہے لگا لے. نہیں میں شیمپو ڈالتا ہوں، ڈال لے. نہیں میں سکا کی ڈالتا ہوں، ڈال لے. نہیں میں وہاں سے جا کو ایک پاؤڈر لے کے آؤں، نیا پاؤڈر ڈال لیتا ہوں، ڈال لے. تیل ڈال لیتا ہوں، ڈال لے. ایڈیشنل شریعت جو پوچھتی وہ میں بتایا، سمجھے؟ ہاں. دیکھیے جو ان کا سوال ہے کہ غسل کے طریقے میں مرد عورت کا کوئی الگ الگ معاملہ ہے کیا، جیسے کہ بیٹھ کے نہانا، کھڑ کے نہانا، ایسا پوچھ رہے ہیں. اور دوسری بات کیا پوچھے، چھینٹے اچھلتے تو وہ کیا ہے، استعمال کرنا نہیں کرنا، اس سے آ کر غسل خراب ہوتا نہیں ہوتا، یہ پوچھتے ہیں. پہلی بات جو ہے طریقے غسل میں تھوڑا سا عورتوں کے لیے اہم ہے جو مردوں کے لیے نہیں ہے، وہ ہے بال. ان کے بال لمبے ہیں، اس واسطے جنابت کا غسل ہو یا آ کر ان کو ٹھنڈ کالے میں غسل کرنا پڑے، ایسے میں ان کو ایک ایکسکیوز دی گئی ہے، وہ یہ کہ بالوں کا چونڈا باندھ لیں اور چونڈوں کے اوپر سے کیا ہے پانی کے چھینٹے اور پانی ڈال دیں اور پھر اس کے بعد جڑوں تک پہنچائیں، بس کافی ہے. پورے بال ایک ایک کر کے بھیگنا ضروری نہیں ہے. یہ چھوٹ خواتین کے لیے ہے، مرد کے لیے وہ چھوٹ نہیں ہے. اس کا ایک بال بھی اگر سوکھا رہ جائے تو اس کا غسل نہیں ہوگا. تو یہ مرد کے لیے ہے. بیٹھنے میں کھڑنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی شیڈول نہیں ہے. وہ بیٹھ کے نہائے، کھڑ کے نہائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شاور ہے، شاور استعمال کر رہا ہے، کوئی کیا ہے بکیٹ کا پانی استعمال کر کے نہا رہا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ بیٹھ کے بھی نہا سکتا ہے، کھڑ کے بھی نہا سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، اس میں مذائقہ نہیں ہے. دوسرا جو سوال آپ نے پوچھا چھینٹے کے مسئلے میں اصل میں بعض علماء نے اختلاف کیا. ان کا اصل اختلاف چھینٹے سے نہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے کہ مستعمل پانی، یعنی ایک پانی کو استعمال کر لیے، وہ پانی پاک رہتا یا نہیں. تو احناف کے نزدیک انہوں کیا بولتے، یہ مستعمل پانی سے تمہیں غسل یا وضو نہیں کر سکتے، پاک نہیں رہتا. کون بولتے؟ یہ احناف بولتے. احادیث میں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. چھینٹے اڑے تو بھی وہ پاک پانی سے، اس سے تمہارا غسل بھی خراب نہیں ہوتا، اس سے تمہارا وضو بھی خراب نہیں ہوتا. یہ خواہ کا ایک معاملہ زائد کر کے وہ لوگ کیا بولتے ہیں، مستعمل پانی سے آپ کا غسل نہیں ہوتا، آپ کا وضو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ استعمال میں آ گیا ایک بار رہے. لیکن جو استعمال میں آ گیا وہ پانی تم غسل اور وضو کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہو، ایسی کوئی صریح دلیل نہیں ہے. اور اس سے بچنا بھی ممکن بھی نہیں ہے. خواہ خود اصول ڈال لینا، خود پریشان ہو جانا.
اب ہر مسجد میں جاؤ تم وہاں نل لگے ہوئے ہیں، اب نل کھولو، اب بعد مسجد والے پورا سیٹ اپ اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ کر بالکل گہری طور پر نالی بنائے تو انہیں جو کرتا کہ وہ پانی بغیر اڑے چل جائیں گا، لیکن جن لوگوں کے پاس وہ آئیڈیا نہیں تھا یا وہ نہیں بنائے یا نہیں بنا پائے، اب آپ جیسے ہی نل کھولیں گے آپ ہاتھ دھوتے رہیں گے، کئی چھٹے آپ کے کیا ہے دامن میں پڑتے رہیں گے، اب میں یہ مسجد میں نہیں کروں گا وضو، پھر کہاں جاؤں گا؟ دوسری مسجد، وہاں بھی وہ نل ہے، اب انہیں وہ وضو نہیں کرتا وہ غسل تک پھر لے کو چھڑنگا، اسے وضو کرنے کے بعد سے مسجد ملیں گے نہیں۔ یہ اللہ کے رسول بتائے بھی نہیں، بولے بھی نہیں، خود بخود اپنے اوپر ڈال لیے یہ لوگ، مستعمل پانی ہمیں نہیں کریں گے بول کے، نہیں کر کے کیا کرتے اب یہ جتنے نل ایسے لگے ہوئے ہیں نا وہ بولتے نہیں ہوتا اس میں۔ اچھا یہ ایک نہیں مسئلہ ان کا، اور ایک دوسرا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جگ۔ اب جہاں پر نل نہیں ہے، ٹیپ نہیں ہے تمہارا، اب تمہارے پاس ایک کیا ہے؟ جگ ہے۔ اب جگ کا پانی، جگ کے پانی میں وضو کیسا کریں گے؟ ہمیں ہاتھ ڈالے ہاتھ دھوئے، پھر ہاتھ ڈالے منہ دھوئے، پھر ہاتھ ڈالے ہاتھ دھوئے، مسئلہ ختم۔ اب انہیں بولتے نہیں، ہاتھ ڈالتے ہی مستعمل ہو جاتا انہیں، تو مستعمل ہو گیا تو پھر وضو نہیں کر سکتے، کرو کیا؟ اب ایک جنا ڈالو، یعنی تو انہیں ایک ہاتھ سے یوں ڈالتا، آدھا نیچے چل جاتا، پھر جلدی جلدی یوں پکڑتا، پھر دھوتا، کئی پورے پریشانی میں پڑتا ہے۔ تو یہ کون بولے اتنی پریشانی، اتنا تکلف اٹھاؤ بول؟ سمجھ میں آتا؟ اس واسطے آپ دیکھیں گے وہ لوگ کیا نہیں کرتے، جگ میں وضو نہیں کرتے، وہ جگ دے دیے تو بھی ان کو کون تو بھی ایک جنا ہیلپ کرنے آنا، انہیں ڈالتا پانی، انہیں ڈالا تو یہ نہیں کرتا وضو، یہ تو انہیں ہاتھ ڈالا گا تو پانی کیا نہیں ہوگا کہتے، وضو نہیں ہوگا کہتے اس کا۔ اس عقیدے کے تحت ہی وہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، چھیٹے سے نہیں ہوتی، ورنہ تو حدیث کے اندر ویسے کوئی الفاظ نہیں آئے ہیں، اور یہ بالکل مستمل چیز ہے، ایک طہارت کی چیز مل کر ایک طہارت کی چیز کو استعمال کر لینا، یعنی وہ جو چیز گری ہے، یعنی زمین پہ گری، اب زمین پہ جو قطرہ گرا وہ زمین پاک تھی نہیں تھی؟ پاک تھی، پاک قطرہ گرا، پھر وہ پاک پانی پڑا اپنے کو، تو آپ کو کیا بھی مذائقہ ہی نہیں ہے اس میں، تو جو پاک کرنے کی صفت ہے وہ ہے وہی اسی پر، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔